بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم. نصرت حارث اور ٹیم آپ کو سحری کی اس نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے حوالے سے، آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ بات کرنے کے لیے یا اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پہلے اس سے پہلے مجھے جو الٹے ہاتھ پہ میرے مہمان موجود ہوتے ہیں روزانہ ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. اس کی وجہ ہے. السلام علیکم شہری، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. بلکہ مہمان کہنا ان کو غلط ہوگا، اب تو یہ ہمارا ویسے بھی آج نیوز کا حصہ ہے اور ٹرانسمیشن کا بھی حصہ ہے، تو شہری ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. شہری، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، آج میں کچھ لیکچر نہیں دینا چاہتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان میں ایسی ہوتی ہیں جس کی ایکسیپٹنس بڑی ضروری ہوتی ہے. بالکل. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے یا شاید میرے قریبی لوگوں سے پوچھے، گھر والوں سے پوچھے کہ مجھ میں کیا برائی ہے، تو سب سے پہلے ان کو آئے گا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. اور میں خود اس چیز کو ریئلائز کرتی ہوں، اور آج میں اس کہانی سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے بڑی دفعہ کوشش کی کہ میں اپنے غصے پہ قابو پاؤں، اور میرے خیال میں کسی حد تک اس پہ قابو پایا بھی ہے. لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان بھی ٹائم کے ساتھ میں نے دیکھا کہ مجھے کو ہوا. بالکل. اور کیونکہ بہت سی باتیں آپ اپنی صاف گوئی میں، آپ اپنے غصے میں کہہ جاتے ہیں جو آپ کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کے رشتوں کو خراب کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کو بدظن کر دیتی ہے، بد دل کر دیتی ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم اس غصے پہ بات کرتے ہیں، اور میرے لیے تو خاص طور پہ اس کی اور بھی زاویے ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی اور پروگرام میں آگے آگے ہم کرتے جائیں گے. لیکن جب کوئی اچھی بات کہہ رہا ہوتا ہے اور جب قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے تو پھر دل مائل ہوتا ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے اور تھوڑی اپنی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کبھی زندگی میں کہ آپ نے سوچا ہو کہ اب یہ دور آ گیا ہے کہ مجھے غصہ بہت آ رہا ہے، تو اب مجھے اپنی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، میرے بارے میں تو ویسے ہی بات بڑی مشہور ہے. ہاں، میں نے آپ سے کل بھی پوچھا تھا. بالکل آتا ہے، اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں غصہ آتا ہے،
لیکن وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ لوگ جو بڑے بزرگ کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایکسپیرینس کی بیس پہ کہتے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, غصہ حرام ہے. بالکل حرام ہے, بالکل. اور غصے کی وجہ سے زیادہ تر نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ جی غصے میں قتل کر دیا. ہاں, اب وہ وقتی غصہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پوری زندگی جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑتی ہے. ایک اور بھی بات ہے جو بڑا سیریس معاملہ ہے, جب آپ سنتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے, کہنا نہیں چاہیے, لیکن جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے تو ہسبینڈ یہ کہتے ہیں جی میں نے غصے میں دی تھی. بالکل, تو وہ تو غصے کی ہی عالم ہوتا ہے. میں اسی طرف آنے والا تھا کہ ایسے بھی کئی کیسز آتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں, ان کے ریلیشن ہوتے ہیں, لیکن وقتی غصہ. اچھا, غصہ ہماری اپنی ایک ایگو ہوتی ہے, اپنے اندر ہم نے ایک ایگو ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم غصے کو بس اپنے بتاری کر رہے ہیں جی ایسا ہے ویسا ہے. لیکن اگر میرا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے کام ڈاؤن ہو جائے تو بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے. بہت سی پریشانیوں سے بالکل بچ سکتے ہیں. اور آج ہم اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے پہلے تو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم ریئلائز کر لیں تو اس کے بعد آپ اس پہ تھوڑا سا کام کریں, اور وہ کام میری طرف سے تو جاری و ساری ہے. گھر والے بھی کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں, مجھے بتاتے بھی ہیں, ڈرا بھی دیتے ہیں کہ دیکھو انسان وقت کے ساتھ کیسا ہو جاتا ہے, دیکھو فلاں کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو. تو ہاں مثالیں مل جاتی ہیں. اور پھر بڑے سارے آپ کے اور بھی جو آج آگے جا کے ڈسکشن کرنی ہے نا, آپ تو خیر اس بارے میں ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن آپ کسی بھی گروپ میں بیٹھیں, شادی شدہ جوڑوں کے یا شادی شدہ ہسبینڈز کو الگ بٹھائیں اور کبھی ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ میرا غصہ شادی سے پہلے تھا, اب تو بیگم ہی غصہ کرتی ہیں. تو یہ شادی کے بعد والا جو غصہ ہے نا, جو عورتوں کو زیادہ آتا ہے, اور پھر اب بچے بھی غصے والے ہو گئے, تو اس کو بھی ہم آگے ضرور کیری کریں گے. آپ بھی اپنے مشاہدے سے ہمیں بتائیے گا, گھر والوں کو دیکھا ہو آپ نے, خود تو ابھی آپ اس دور سے گزرے نہیں ہے, آپ کا غصہ ہے ابھی تو چلے میں آپ کو ریمیڈی بتا رہی ہوں, بعد میں ختم ہو جائے گا, پھر آپ سے غصہ برداشت کیا کریں گے اور مجھے یاد کریں گے. I'm sure about it. ابھی ہم لوگ کچن میں چلتے ہیں, ہمارے ساتھ شیف رضا موجود ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں. جی شیف رضا السلام علیکم, بڑی اچھی لگ رہی ہیں آج تو آپ. تھینک یو. کوئی خاص آپ نے آج جو ہے اہتمام کیا اپنے کپڑوں کا؟ میک اپ تھوڑا چینج کیا تھا. ہاں کپڑے میری امی کی فرمائش تھی تو انہوں نے ہاں یہ اچھے لگ رہے ہیں بھائی, فیسٹیوٹی ہوتی ہے, رمضان کا مہینہ ہے تو بالکل امیاں صحیح کہتی ہیں, امیوں کی بات ماننی چاہیے. جی آج ہم نے کہا شہری آپ بھی آئے, مطلب ایسی کیا بات ہے, انہی کا کچن ہے آپ لوگ, آپ کا کچن ہے, اور آج آپ کو بفیلو ونگز بنانے ہیں. یہ صرف آپ کو طریقہ بتائیں گی. اچھا یہ کوکنگ ووکنگ سے تو بڑا ہم لوگ دور رہتے ہیں, چائے میں بنا سکتا ہوں اگر آپ لوگ بنوانا چاہیں. چائے کا انتظام کریں, کسی دن شہری بنائیں گے, لیکن وہ ہم 2-4 لوگوں کے لیے آپ نہیں بنائیں گے, جو پینل پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے بنائیں گے, یا کیمرہ مین والوں کے سب کے لیے بنائیں گے. پانی ابلنے کو رکھ دوں گا, پتی چینی آپ لوگ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے ضرور. ہاں جی, تو بفیلو ونگز نظر آ رہے ہیں. جی بفلو ونگز بیسیکلی آپ لے لیں, بچر سے اپنے لے لیں, جو آپ کا کسائی ہے اس سے کہیں کہ سکن کے ساتھ مرغی دے دے, لیکن کچھ کسائی نہیں دیتے جو کہ نارمل بچرز ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر آپ کسی سپر مارکیٹ سے لے رہے ہیں جو برانڈ کے آتے ہیں تو وہ سکن کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو وہ اگر مل جائیں, اگر نہیں بھی ہو آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیجئے اگر ان کیس. ویسے اب تو بہت لوگ فیملیئر ہیں, کافی لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں, لیکن یہ ہے کہ اگر سکن نہ بھی ہو, کچھ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ یہ مکرو آئے گا سکن ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, مجھے خود اس چیز کا چلیں یہ آپ نے اگر بات اٹھائی دی ہے تو آج جب ہمارے عالم یہاں پر موجود ہوں گے ان سے پوچھ لیں گے. بالکل, جس ہوٹل میں میں نے کام کیا ادھر کے بچر نے مجھے بتایا کہ یہ مکرو ہے سکن, تو مجھے کافی سرپرائز ہوئی, مجھے حیرت ہوئی. بڑا بہت ساری ڈشز بنتی ہیں, خیر آج معلوم کر لیں گے. اچھا کہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا. ہم نے اس لیے میں نے رکھی, مجھے اچھی لگتی ہے, ایک کرسپی جو اس کا ٹیکسچر, ایک مزے کا کڑک سا ٹیکسچر آتا ہے, وہ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا ڈلے گا کیا کیا, ہم جلدی سے اس بارے میں. تو چکن ونگز آپ لے لیں, اور اس کے بعد اس میں سالٹ, نارمل مسالے ہیں, بلیک پیپر جو کہ آپ کا کالی مرچ ہے, پیپریکا پاؤڈر ہے, اس کا کشمیری لال مرچ کو سکھا کے اس کا پاؤڈر ہوتا ہے. یہ آپ پیپریکا کہیں گے تو آپ کو مل جائے گا, یہ بہت کامن ہے. اور اگر یہ نہ بھی ڈالیں, صرف کلر اور سویٹنس, ایک میٹھاس کے لیے ہوتا ہے. وارچسٹر شائر ساس ہوتا ہے, بوٹل میں ملتا ہے, اگر نہیں ملے تو آپ اس کو نہ ڈالیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اس میں رول نہیں ہے. باقی سویا ساس ہے جو کہ ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتا ہے, اور وائٹ پیپر ہے, سفید مرچ, اور سیسمی سیڈز جو کہ ہوتے ہیں تل کو ہم تھوڑا سا روسٹ کریں گے چولہے پہ ہی, توے پہ آپ اس کو ڈالیں, اس کو روسٹ کریں, اور اس کو آپ اس میں اوپر سے گارنشنگ کریں گے کرسپینس کے لیے. لیمو کا جوس ہے ہمارے پاس, لیمن جوس, اینڈ وی ہیو ہیئر ہنی. ہنی مطلب شہد, اور شہد کو ہم اس لیے ڈالیں گے اینڈ میں تاکہ اس کے اندر ایک چمک آئے اور ایک گلاس, ایک خوبصورتی. میرے منہ سے نکلنے والا تھا ایک نام
جہاں آپ کو یہ والے ونگز ملتے ہیں. اچھا اور ہے نا تو وہ اچانک آنے والا تھا, پھر مجھے یاد آیا. خیر بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پیزا ملتا ہے اور وہاں پر آپ کو یہ بھی چیزیں ملتی ہیں. اب تو اور بھی جگہوں پر آ گئی ہیں لیکن سٹارٹ اسی طرح سے ہوا تھا. گھر میں بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں, اور آئی ایم شیور یہ بہت مزے کا ہونے والا ہے. آئل بس اس میں ڈلے گا. ٹھیک ہے, ڈرنک جو آپ بنا رہی ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. آپ کھاتے ہیں چکن شوق سے؟ جی اچھا نصرت, ایک بڑی مزے کی بات ہے, کل 2 دن سے ہم ان کے ہاتھ کا کھانا کھا رہے ہیں, بڑا اچھا ہے. میں ایک چیز شیئر کروں کہ ہم نے بہت سال پہلے کی بات ہے, ایک بڑے مشہور و معروف شیف تھے, ان کا کوکنگ کمپٹیشن ہو رہا تھا, تو اس کو میں ہوسٹ کر رہا تھا. یہ 2003 کی بات ہے. اچھا, تو وہ ابھی تو بڑے نام ہے وہ, تو انہوں نے, میں ہوسٹ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ چیک کریں. میں آن ایئر چیک کر رہا تھا, میں نے وہ بوٹی کھائی, آپ یقین مانو وہ اتنی مزہ تھی. اچھا, اور میں تعریفیں کرے جا رہا ہوں اور میں بریک لے رہا ہوں کہ یہ کٹ کریں کہ میں نگل نہیں پا رہا. تو یہ بھی ایک کچھ شیف ہوتے ہیں کہ جن کی ہوتی ہے, لیکن ان کا 2 دن سے تو ہمیں بڑا, جبکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ شی از اے نیو کمر, لیکن کھانا بہت اچھا بناتی ہے. آل دی بیسٹ ٹو یو, آپ اسی طرح اچھا کھانا بناتی رہیں, ہمیں کھلاتی رہیں, تو دل سے دعا نکلے گی. بالکل, پیٹ میں اچھی چیزیں جائیں گی تو دل سے دعا نکلے گی. ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ ہماری نعت خواں بھی موجود ہیں, شکیلہ پروین صاحبہ, ہم ان سے نعت سنیں گے. آئیے. خدا کو ہے پیارا محمد کا نام, علیہ الصلاۃ علیہ السلام, علیہ الصلاۃ علیہ السلام. محمد نبی شاہ اعلیٰ مقام, علیہ الصلاۃ علیہ السلام, علیہ الصلاۃ علیہ السلام. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. ایک کا جسم نہیں, ایک کا سایہ ہی نہیں, ایک کا جسم نہیں, ایک کا سایہ ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے, جس نے سرکار کی, جس نے سرکار کے چہرے
جس نے سرکار کی چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی نہیں، اور ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم یہاں پر کرتے ہیں جس نیت سے کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایک تو پروگرام ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں شریعت کے ساتھ ساتھ ہمیں موقع بھی ملتا ہے اور ہماری نیت بھی ہوتی ہے کہ ہم کچھ بہتر کر جائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہم پر احسان ہے کہ ہمارے تھرو یہ چیزیں لوگوں کو سننے کو مل رہی ہیں، اور جتنا ہم سیکھتے ہیں اس مہینے میں، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، تو وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پہلے میں انٹروڈکشن کرانا چاہتی ہوں، علی بردرز قبال ہیں، عمیر علی، رمیز علی نظامی، بہت اچھی قوالی کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیونکہ ماحول ہے، موقع ہے، اور جب کوئی کہہ دے کہ ہم کال سنانے والے ہیں تو پھر انتظار نہیں ہوتا۔ آئیے سنتے ہیں۔ مولا علی مولا علی امام منستا منم غلام علی، علی امام منستا منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی، اہے من کن تو مولا رے، من کن آہے من کن تو مولا، من کن آہے لا، من کن تو مولا، من کن تو مولا مولا، من کن تو مولا مولا، نوشتہ بردر جنت بخات سبز و جلی، ہو بخات سبز و جلی، شفیع راز قیامت محمد است و علی، شفیع راز قیامت محمد است و علی، علی امام منستا منم غلام علی، علی امام منستا منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی، آہے ملک تو مولا مولا، علی مولا ملک تو مولا، علی مولا ملک تو مولا، ملک تو مولا، فضل مولا، فضل مولا، ریاہ در دل در دل در دہانی در دہانی در دہانی دہانی در دل در دہانی، ہم تم تانا نا 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 تانا نا نا رے، ہم تم تانا نا ہو تانا نا رے، یا لالی یا لالی یا لا یا لا رے، یا لا یا لا یا لا یا
علی مولا 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 کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا صبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی آلہ ہے علی کا بول بالا ہے علی آلہ ہے علی کا بول بالا ہے بالا ہے وہ یہ بولا علی مولا علی مولا بالا ہے وہ یہ بولا علی مولا علی مولا علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے علی نے سر حق کھولا علی مولا علی مولا 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 مولا قلندروں کی جو تلوار رن میں چلتی ہے قلندروں کی جو تلوار رنگ میں چلتی ہے قلندروں کی جو تلوار رن میں چلتی ہے قلندروں کی جو تلوار رنگ میں چلتی ہے خنجروں سے بھی آواز یہ نکلتی ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا دنیا پہ یہ احسان حسین بن علی ہے دنیا پہ یہ احسان حسین ابن علی ہے جو ان کا ہے غلام یقیناً وہ ولی ہے جو ان کا ہے غلام یقیناً وہ ولی ہے کہنے کو تو سب کہتے ہیں اپنے کو مسلمان کہنے کو تو سب کہتے ہیں اپنے کو مسلمان کہنے کو تو سب کہتے ہیں اپنے کو مسلمان جنت میں وہی جائے گا جو پنجے تنی ہے مولا علی مولا مولا علی علی مولا مولا علی مولا اس قدر کیوں ہے پریشان علی وارث اس ہے قدر کیوں ہے پریشان علی وارث ہے تیرا اللہ ہے نگہبان علی وارث ہے تیرا اللہ ہے نگہبان علی وارث ہے جب محمد نے پڑھی ناد علی خیبر میں جب محمد نے پڑھی نعت علی خیبر میں جب یہ ہو گیا اعلان علی وارث ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا وہ جب محمد نے پڑھی ناد علی خیبر میں محمد نے پڑھی نعت علی خیبر میں جب یہ ہو گیا اعلان علی وارث ہے علی مولا مولا علی مولا مولا وہ جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی جنگل پہاڑ کہتا ہے نعت علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کل تو مولا فضل مولا مولا سے کبھی ہم انگریزی کا نام ایٹیٹیوڈ کا دے دیتے ہیں، کبھی کوئی اور نام بھی دے دیتے ہیں جیسا ہمیں لگے، اور کبھی کبھی ہم اپنے غصے کو یا اپنی اس کیفیت کو جو دوسروں کو بہت بری لگتی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سمیٹ لیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو منا لیتے ہیں، دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو صاف گو ہوں، میں تو بلنٹ ہوں، میں غصے والا نہیں ہوں. لیکن اس غصے سے ایک چھوٹی سی چیز جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس ایک ورڈ سے کیا کیا نقصان ہو چکے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھی باتیں کی اس حوالے سے. ہماری شیف بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں پوچھوں گی ان کو کبھی غصہ آتا ہے یا نہیں. لیکن اس پورے ٹاپک کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ جب کوئی اچھا سمجھانے والا ہو اور بات آپ کے دل میں اترتی ہو تو پھر آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہاں چلو اس کو فالو کرنا چاہیے. اور رمضان کا مہینہ اور رمضان ہمارا ایمان، جب ایمان پختہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ اپنی کوتاہیوں کو دور کریں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی محمد شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بار بار بات ہوتی رہی ہے اور کہنے کو روزمرہ کے معاملات ہیں. اب تو چھوٹے بڑے irrespective of ایج، جینڈر، کہیں بھی کسی کو بھی غصہ آ جاتا ہے. تو اس غصے کو آپ کس طرح بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جنرل ٹاپک ہے مذمت غصہ. جی. اور غصے کی مذمت جس قدر تمام مذاہب میں مذہب اسلام نے بیان کی ہے، شاید کسی اور مذہب میں اس کو نہیں بیان کیا گیا. جی. اور نہ صرف بیان کیا گیا بلکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنی سیرت طیبہ میں ہمیں ایک بار نہیں بلکہ 20 بار عمل کر کے دکھایا کہ ضبط کس طرح کرنا ہے. در حقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں پر غلبہ پانا بہادری ہے،
لیکن اہل عقل یہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر غلبہ پانا بہادری نہیں ہے، بلکہ غصے کے وقت اپنے پر قابو پانا یہ بہادری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے یقیناً اس کا ضبط اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس میں ٹھہراؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی سوچ کی گہرائی اور گیرائی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے چونکہ قرآن کریم فرقان حمید ہم سب کے لیے صحیفہ انقلاب ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ ماہ رمضان میں ہم اسے کتاب ثواب کے طور پر زیادہ پڑھتے ہیں اور صحیفہ انقلاب کے طور پر نہیں لیتے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں اور نہ صرف سمجھ کے پڑھیں بلکہ اس پر عمل کریں تو ہماری تمام نجی زندگی کی پرابلمز کو قرآن نے بہت ہی پیارے انداز میں حل فرمایا ہے۔ فار ایگزامپل غصے کے حوالے سے اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں الذین کہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں سرًا چھپا کر بھی، اعلانیتاً اعلانیہ طور پر بھی، کبھی چھپا کر دینے میں نفع ہوتا ہے اور کبھی کسی کو رغبت دلانا مقصود ہوتی ہے کہ جی میں دے رہا ہوں تو میرے بچے میں بھی ترغیب آ جائے تو میں اسے بتا دیتا ہوں، زوجہ میں آ جائے اسے بتا دیتا ہوں، بھائی بہنوں میں آ جائے انہیں بتا دیا جائے۔ سرًا چھپا کر بھی دیتے ہیں، واعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو عربی میں غیظ کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غیظ و غضب، بالکل۔ تو فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ کہ جو پی لیتے ہیں غیظ و غضب کو، اور جب پی لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو غصے کے حوالے سے ایک تو یہ آیہ مبارکہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو غصے کو پیتا ہے اس کی مدح قرآن کرتا ہے، اور جو غصہ نکال دیتا ہے اس کی مذمت کو بھی قرآن ہی نے بیان فرمایا ہے۔ صاحب میرا بھی ایک سوال ہے اور پھر شہری کے بھی کچھ سوالات ہیں۔ ایک تو یہ چیز کہ آج کل کی مٹیریلسٹک دنیا میں ہمیں جب تک کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہم اصلاح کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ چلیں اس کو اس اینگل سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر میں غصہ کنٹرول کروں گی تو کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے اس کا فائدہ میری ذات کو ہوگا، ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے، اور ہمارے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جب کسی چیز کے بارے میں بیان کرتے تھے تو اسی طرح بیان کرتے تھے۔ ہمارے دین میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم صرف آخرت کی بات کر کے بات کو ختم کر دیں، بلکہ ہم اس کے دنیاوی فوائد کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو شخص ضبط کرتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو یقیناً اس کے بارے میں لوگوں کی رائے بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ غصہ پینا اس کے اپنے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہوتا کیا ہے کہ زندگی میں بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہر مزاج کے اور ہر طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک سے مزاج مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، اور اکثر جو غصہ آتا ہے وہ کسی بات پر آ جاتا ہے جو خلاف مزاج ہوتی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب انہیں جاہل مخاطب کرتے ہیں تو اہل علم اور اہل ایمان جہلا سے الجھتے نہیں ہیں کہ فوراً بھڑک اٹھیں اور جوابات دینا شروع کر دیں۔ فرمایا قالوا سلاما، وہ کیا کہتے ہیں بس سلام، یہ تمہارا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم راجہ آزاد صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو میری آواز نہیں آ رہی شاید، آپ دوبارہ کوشش کر لیجئے گا، اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ اس وقت کال کر سکتے ہیں، آپ شہری سے بھی بات کر سکتے ہیں اور ٹاپک کے حوالے سے آپ مفتی شاہد صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ شہری آپ کے کچھ سوالات ہیں؟ جی میں مفتی صاحب ایک بات کی جاننا چاہ رہا تھا، یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں گاڑی میں اور ایک ایسا بندہ جو ان نون بندہ اس کو ہم نہیں جانتے، اور اکثر شاید ہماری غلطی ہوتی ہے اور ہم اس پہ ایسا غصہ کر دیتے ہیں جو تھوڑا آگے جا کر ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو ہم خدا سے تو معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی جس بندے کا دل دکھا اس سے مانگیں۔ اب اگر ہم اس کو نہیں جانتے، ہمارا اس سے نہیں واسطہ، اس کے لیے کیا کریں؟ یہ میں اپنا خوب بات ہے، نہیں ایسے اور بھی ہے، رکشے والا گیا یہ گیا وہ ہو جاتا ہے، ہم نے اس وقت سنا دی لیکن شاید تھوڑی دیر بعد ہمارے دل میں کی بات آ جاتی ہے ملال آ کہ گیا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن اس بندے کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ملال اور ندامت ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ حدیث میں نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ الندم توبۃ، کہ ندامت توبہ ہے،
اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب چونکہ آپ اسے جانتے نہیں ہیں کہ آپ اسے ایکسکیوز کریں تو بس ندامت ہو گئی, اللہ اسی پہ معاف فرما دے گا. اور جانتے ہیں اور اسے ایکسکیوز کر دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے طائف کے میدان میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے. اگر آپ ہجرت سے پہلے کی زندگی پر غور کریں تو آپ کی صحابیات کو شہید کیا گیا, آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, شعب ابی طالب میں آپ نے دن گزارے. اس کے بعد جب وہ وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو ایک تاریخی فتح عطا فرمائی اور آپ فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے. اب ہمارا طریق کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے جب ہمیں طاقت ملتی ہے تو ہم بدلے لینا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا اور وہ جملہ بڑا نفیس جملہ, وہ جملہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں سے کہا تھا جنہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا, کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم. تو نبی کریم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. وانتم الطلقاء, تم نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں نے تمہیں معاف کیا اور میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں. اچھا مفتی صاحب ایک سوال یہاں پر اور میرے ذہن میں آیا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کوئی برا کام ہوتے دیکھیں تو اسے اپنے ہاتھ سے روکیں, نہیں تو زبان سے روکیں, نہیں تو دل میں برا مانیں. اگر ہم سپوز کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس شخص پہ غصہ کر رہے ہیں یا اپنے ہاتھ سے روک رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ دیکھیں آج کے دور میں ہاتھ سے روکنے کا تو میں بالکل بھی تصور نہیں سمجھتا کہ آج کی دنیا میں اور آج کی زندگی میں آپ زبردستی کسی کو روکیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا, وہ دین سے بدزن ہو جاتا ہے. اگر کوئی غلط کام ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے جس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے, ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے, اٹس ڈیپینڈ آن سچویشن. کہ آپ کا بیٹا غلط کر رہا ہے تو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں, کسی اور کا بیٹا غلط کر رہا ہے اور آپ ہاتھ سے روکنے جائیں گے تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا کہ اسی کے والد آ جائیں گے تم نے میرے بیٹے کو ہاتھ کیوں لگایا. تو اسے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی جگہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں اور روکنے سے فتنہ نہیں ہوگا تو ایمان کا تقاضا ہے آپ ہاتھ سے روکیں. کسی جگہ پر آپ زبان سے روک سکتے ہیں اور فتنہ نہیں ہوگا زبان سے روکیں. فتنے کے خوف سے یہ کام کرنا چھوڑ دیں کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی برائی ہوئی ہے. اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ شازیہ, بڑی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت, آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. اور مجھے آپ لوگوں کی آواز سن کے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ اس وقت بھی جاگ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. بہت کوشش کر رہی تھی آپ سے بات کرنے کی اور بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھی انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے. مفتی صاحب کو بھی اور کیا کہتے ہیں شہری صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم. شہری بھی جو آئے ہیں بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے ان سے بھی. میں نا اسی سلسلے میں آپ کے ٹاپک کے سلسلے میں نصرت مجھے یاد ہے اور میں اس پر بہت عمل کرتی ہوں. ایک حدیث ہے کہ من سمت نجا, خاموشی بہترین نجات ہے. اگر آپ خاموش رہیں گے نا اس میں یقین کریں کہ آپ کسی نے غصہ کیا آپ آگے سے پلٹ کر جواب نہ دیں, آپ خاموش رہے تو اس میں وہ لمحہ آپ خاموش رہے نا تو آپ کامیاب رہیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ اپنے پیاروں کے ساتھ تو ہو جاتی ہے لیکن باقیوں کے سامنے اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نیچے ہو گئے, مطلب ہم کہیں ہماری جو رسپیکٹ ہے وہ کم ہو گئی. آپ کے لیے بہت جو ہے کامیابی کی کنجی ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ایک حدیث میں وہ کہوں گی کل معروف صدقہ, کہ نیک بات کرنا بھی صدقہ ہے. ہمیں چاہیے کہ اچھی باتیں کریں اور رمضان میں غصہ نہ کریں, درگزر سے کام لے اور رحمت اور جو سمیٹے اور کیا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اور سحری بن گئی آپ کے یہاں؟ جی بالکل میں بنا رہی ہوں, تیاری ہو گئی آلموسٹ. اب جب سب بیٹھیں گے تو گرم گرم پراٹھے ڈالوں گی. ارے واہ ماشاءاللہ. چلیں آپ کو بہت مبارک ہو یہ مہینہ اور بہت اچھی آپ نے باتیں ہمیں بتائیں, بہت شکریہ. ہاں جی اب اسی کنٹینیو کرتے ہیں. بہت اہم سوال انہوں نے کیا ہے اور میں خود چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ کیا ہم فتنے کے خوف کی وجہ سے اسے ہاتھ سے نہ روکیں. جی تو دیکھیں یہاں پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ روکیں ضرور, لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس بات سے آپ روک رہے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے, اس سے روکنا اس سے بڑا مسئلہ بن جائے گا. فار ایگزامپل اسے یوں سمجھا جائے کہ ایک ہے عام شخص اور ایک ہے وہ شخص جس کے پاس اقتدار ہے. فار ایگزامپل پولیس کا شعبہ لے لیجئے, میں ذکر کر دیتا ہوں. اب ایک ایسا کرائم ہو رہا ہے, ایک ایسا جرم ہو رہا ہے کہ جس سے اگر ہم ہاتھ سے روکیں گے تو وہ اس سے بڑا فتنہ بن کے قتل و غارت گری تک چلا جائے گا. اور جو روکنے والے ہیں, جو ریاست ہے, اگر وہ روکے گی ہاتھ سے تو فتنہ نہیں بنے گا. تو اسے ہم صورتحال پر چھوڑ
دیتے ہیں کہ اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں اسے کس حد تک روک سکتا ہوں. ہاتھ سے روک سکتا ہوں تو بالکل روکیں, زبان سے روک سکتا ہوں تو زبان سے روکیں. اب کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے, سامنے والے آپ کی بات نہیں سنتے بلکہ آپ سے الجھ جاتے ہیں, تو وہاں پر ہم گلٹی فیل کرتے ہیں. تو پھر کیا کہا دین میں ہمیں بتایا گیا کہ کم از کم دل میں برا جان لو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میں اس کا حصہ نہیں ہوں, اور میں اے میرے رب میں اس پر راضی نہیں ہوں. تو اللہ تو دل کو جانتا ہے کہ میرا بندہ اس برے کام پہ راضی نہیں ہے, لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں جیسے آپ کے شعبے کے حوالے سے کہ کہیں غلط ہو رہا ہے تو اچھے شعری ہونے کے ناطے ہم اس سے متعلقہ اداروں کو انفارم کر دیں کہ جی یہ ہو رہا ہے, ان نون بن کے انفارم کر دیں, تو کم از کم بہتری تو آئے کہ جو ہماری نیو جنریشن تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ہمارا حصہ شامل ہو جائے اور ہم اسے روکنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا جی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ایک کال تھا, پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں کہ اگر شہری ایک کالر سے ہم بات کریں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو بہت بہت مبارک سحری کے پروگرام کے کرنے کے لیے. جی راجہ آزاد صاحب. سب سے پہلے ہم نے قاری صاحب سے خرد سنی, اس کے بعد اس کی اللہ عمر دراز کرے نعت خواہ کی, اس نے بہت اچھی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہدیہ نعت پیش کیا, اور شہری بیٹھے ہیں اور مفتی شاہد صاحب بیٹھے ہیں, ان سب کو میرا السلام علیکم, آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ غصے پہ, تو غصہ تو ویسے ہی ہمارے یہاں حرام قرار دیا گیا ہے. اور بات یہ ہے کہ میں بھی بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا آپ کے پروگرام میں, کافی آپ اپنے وی ٹی آر میں معلوم کر سکتی ہیں کہ میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا, مجھے بالکل اس کے بعد بھی لیکن میں نے اپنے غصے کو قابو میں پایا ہوا ہے. لیکن شکر ہے خدا کا کہ ابھی کچھ طبیعت صحیح ہوئی ہے, لیکن آپ سب سے التجا ہے میری دعائیں صحت کے لیے. میں بہت علالت میں ہوں, اور یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں ہم صرف یہ اخباری بیانوں میں کیوں درد دیتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں غربا اقربا پروری کے ساتھ مل کر یہ روزے ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بالکل اسٹیٹمنٹ جو ہے چاہے وہ گورنر صاحب کا ہو یا وزیر اعلیٰ صاحب کا, دونوں ہی کے غلط ہیں. نہ وہ کسی کا فون اٹھاتے ہیں نہ سنتے ہیں, یہ میرے مشاہدے میں ہے. مفتی شاہد صاحب اس کی تائید کریں گے کہ ہمارے یہاں دکھاوا بہت زیادہ ہے. اور میں نے سوچا مفتی شاہد صاحب شاید گورنر صاحب اور باقی لوگوں سے ان کے کانٹیکٹ ہیں تو ان کو پتا ہے کہ شہری کی اللہ تعالیٰ عمر بہت دراز کرے اور اس کو حفظ و ایمان میں رکھے. جو یہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, نشاندہی کر رہے ہیں ان ظالم لوگوں کی جو ہمارے شہر کو اور پورے ملک کو ہر طرح سے برائی میں لپٹے ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ, اور ہماری شیف کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ وہ بڑے اچھے کھانے بناتی ہیں اور روز ہماری خدمت کر رہی ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو اور ہمت دے, ان کے ہاتھ میں اور ذائقہ دے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ہاں جی اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ان کی بھی کلیئر کر دیجیے گا. ایک قول ہے بڑا مشہور کہ اگر کسی انسان کی اصلیت دیکھنی ہے تو اسے غصے میں دیکھیں, کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے. نہیں مفتی شاہد صاحب یہ ظلم ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو ہیں لائف میں بہت سی ایسی چیزیں شاید اس سے میں کر جاتا ہوں, لیکن ہرگز میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا. یہ میرے والد کا بھی ہے کہ وہ بڑے غصے کے اس طرح کے تیز ہیں, وہ منہ سے کہہ دیتے ہیں لیکن ہرگز ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو میں اس کال میں بڑا کنفیوز تھا کہ اگر کسی انسان کی حقیقت دیکھنی ہے تو اس کو غصے میں دیکھیں. اچھا, اور اس میں ایک اور چیز بھی مفتی صاحب میں بھی ایڈ کر دیتی ہوں کہ جو آپ کے قریبی رشتے ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی آپ کو ان سے اس طرح کی آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے کہ آپ نے بات ہی وہ بولنی ہوتی ہے جس سے غصہ اس کو آئے. یہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, ہسبینڈ وائف میں بھی ہو جاتا ہے کہ بات بولنی ہی وہی ہے جس سے غصہ آئے. کچھ غصہ ہم اپنوں کو زیادہ دکھاتے ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنا سمجھتے ہیں. بالکل, تو یہ تو بڑا یہ دکھ کی بات ہو جائے گی. ایک ہے کلیہ, ایک قاعدہ ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس کی اصلیت کو دیکھنا ہو اسے غصے میں دیکھ لیں. تو ضابطہ جو ہے نا وہ کبھی کلیہ ہوتا ہے کبھی اکثریہ ہوتا ہے. جی کلیہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے جی, اور اکثریہ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا, تو یہ جو قول ہے یہ کلیہ نہیں ہے, یہ اکثریہ ہے. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری ہر جگہ پہ اکثریہ یوز نہ کریں ہمیں سے. ہماری زندگی میں چونکہ تصنع اور بناوٹ بہت زیادہ ہے, تو جب ہم غصے میں آتے ہیں نا تو پھر ہم اپنی اصل کی طرف آتے ہیں. یعنی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بڑے ہم بن ٹھن کے اور سوچ سمجھ کے بولتے ہیں, سوچ سمجھ کے چلتے ہیں, سوچ سمجھ کے دیکھتے ہیں, لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی اصل میں
ہوتے ہیں. لیکن کئی جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ اچانک غصے میں آ جاتے ہیں, دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں, بعد میں خود ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں, یار میں نے غصہ کر دیا ہے لیکن معذرت اس ٹائم مجھے غصہ آ گیا تھا, بعد میں اپنی غلطی کو محسوس کر لیتے ہیں. تو اسے ہم کلیہ نہیں اکثریہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم انم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ ہی؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. جی میں بھی ٹھیک ہوں. میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھا تھا تو میری کال نہیں لگ رہی تھی, اور آپ کے مہمانوں کو بھی میرا السلام علیکم. مجھے یہ کہنا تھا کہ میں نے بہت امید سے یہاں کال کری ہے, ویسے تو میں ہر جگہ کال کر رہی ہوں, کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا. تو کل میں نے آپ کا شو دیکھا تھا تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں کال کریں, جو مسئلے مسائل ہیں یہاں ہوگا تو ہم سالو کریں گے, کوشش کریں گے ہم بالکل. جی جی میرا بس صرف ایک مسئلہ ہے کہ میں رہتی ہوں کرائے کے گھر پہ, میں چاہتی ہوں کہ میرا اپنا گھر ہو جائے, کوئی میرے ساتھ ہیلپ کر دے یا میری کوئی بیگ بن جائے, اللہ نے اگر وسیلہ بنایا ہے تو. میرے ہسبینڈ کی جاب تو ہے ماشاءاللہ, پر ان کی سیلری ہے 10,000 روپے. اب جس میں سے میں کرائے پہ رہ رہی ہوں وہ میں دیتی ہوں 7,000 روپے کرایہ. اب یہ 3,000 میں کھر کیسے چلا رہی ہوں یہ میں جانتی ہوں. آپ کے بچے بھی ہیں؟ جی میرے 2 بچے, ایک بیٹا میرا 5 سال کا ہے اور ایک 5 ماہ کا ہے. اچھا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. جی, اور ایک بیٹے کی میری پڑھائی کا خرچہ جو میرے اپنے ریلیٹیو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ 7 مہینے سے بے روزگار تھے, جس میں 2 لاکھ کی قرضدار بیٹھی ہوئی ہوں. اب اس 10,000 میں مجھے گھر بھی چلانا ہے, کرایہ بھی دینا ہے اور قرضہ بھی نمٹانا ہے. تو یہ رمضان آیا, ایک امید جاگی ہے میرے دل میں کہ کوئی وسیلہ بن جائے میرا. اچھا انم, اس میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. گھر خریدنا تو ایک بڑی چیز ہے, اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں, لیکن اور بھی کہ آپ کے ہسبینڈ کی انکم کیسے بہتر ہو سکتی ہے یا آپ کے وسائل کیسے بڑھ سکتے ہیں, اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے. اسی طرف ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ان کو ہم جواب. تو آپ اپنا نمبر تو پہلے ٹیم کے پاس چھوڑیے, نام اور نمبر آپ ٹیم کے پاس چھوڑیے, اور آپ کا معاملہ ہم نے سن لیا ہے, آن ایئر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے انم, آپ اپنا نام نمبر ٹیم کے پاس چھوڑیے, پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں مدعو کریں یا کوشش کریں کہ کسی سے آپ کی ملاقات ہو سکے اور آپ کا مسئلہ حل ہو سکے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو. اچھا, کل جیسا کہ ہم لوگوں نے کہا تھا تو جو گھر والی باتیں ظاہر ہے وہ تو ایک الگ ہی اس میں چلی جاتی ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کسی کو تعلیم دلوا دی جائے. تعلیم ایسا زیور ہے جو روزگار ہے. تو انہوں نے جو اپنا نمبر دے دیا ہے وہ اپنا یہ نمبر بالکل دے دیں, اور جو ایسے حضرات ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطے میں ہیں, تو جو ہم کوشش کر سکیں گے اور تعلیم جو ہے اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے, کسی طرح ان کے بچوں کو تعلیم مل جائے. اور اگر آپ کے شوہر بے روزگار ہیں, ان کی کوئی اچھی جاب لگ جائے, ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ اماؤنٹ بھی کیونکہ جیسے انہوں نے بتائی 10,000 اگر اس سے بہتر ہو جاتی ہے تو ہاں پھر حالات تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن جو مین چیز ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے, کہ اگر ایک دفعہ تعلیم کسی کو مل جائے تو وہ ایسا زیور ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ کام آتا ہے. بالکل, انہوں نے کہا کہ کوئی رشتہ دار ابھی ان کے ایک بچے کا ایکسپینس اٹھا رہے ہیں ویسے, تو خیر ہم اس کو آگے اسٹڈی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. مفتی صاحب, ایک اور چیز کہ ہماری آبادی کا اکثر حصہ, بیشتر حصہ جو ہے وہ اس لیے بھی غصے کا شکار رہتا ہے کیونکہ ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, کھانے پینے کی ضروریات ہیں, جیسے ابھی کالر بھی تھی, یہ پوری ہی نہیں ہوتی. مالی اتنے ان کے مسائل ہیں کہ اس کے بعد وہ غصہ نہیں کریں گے, باہر نکل کے فراخ دلی سے تو وہ سب کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے. ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے جب ہم ان کی نفسیات دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں دین کے پیراہے میں؟ دیکھیں اوور آل تو ایسا ہی ہے, میں اسی بات کو انڈورس کروں گا, لیکن جن کے پاس بہت مال کی فراوانی ہے ان کا غصہ فرعونوں والا ہمیں زیادہ نظر آ جاتا ہے بعض جگہوں پہ, یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ صرف فقر مسئلہ نہیں ہے. صحابہ اکرام میں تو فقر والی زندگی گزارتے تھے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری حیات تھی اس میں بھی فقر تو تھا ہی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کبھی 3 دن ایسے نہیں آئے کہ ہر دن ہمارے گھر میں چولہا جلا ہو, کسی نہ کسی دن فاقہ ہر 3 دن میں ہو جاتا تھا. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں, یعنی میری رائے ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ ہمارے ہاں تربیت کی اور عقل و شعور کی بڑی کمی ہے. دیکھیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کراچی میں بیٹھ کے یا لاہور یا اسلام آباد یا کوئٹہ بڑے شہروں میں, ہم ذرا انٹیریئر سندھ جائیں, وہاں کی زندگی دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, بنیادی تعلیم سے محروم ہیں. آپ انٹیریئر پنجاب چلے جائیے, انٹیریئر بلوچستان چلے جائیے,
چاہیے, وہاں پر تو یعنی انہیں صحیح طریق پر سلام کرنا بھی نہیں آتا. تو ہمیں ایک تو اس پر, اور میں اس پہ بالکل برملا جو ہے نا اپریشیٹ کروں گا کہ اب ہمارا میڈیا بہت اویئرنیس دے رہا ہے. ایک دیہات میں بیٹھا ہوا, جھونپڑی میں بیٹھا ہوا شخص ٹی وی کے ذریعے بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہے, اور وہ جہالت الحمدللہ کم ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ فار ایگزامپل مجھے اللہ نے تھوڑا علم دیا ہے, تو میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے دوستوں کے بچوں, گلی کے بچوں, اپنی بلڈنگ کے بچوں کو کبھی لے کر بیٹھ جاؤں اور کچھ بات سکھا دوں. اب جتنے لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے باشعور ہوں گے, لیکن ان کا شعور اپنے تک ہے یا صرف اپنے 4 بچوں تک ہے. وہ تھوڑا بڑھائیں نا, اپنے پڑوسیوں کے بچوں کو بھی کبھی بلائیں اور انہیں بھی بٹھا کے سمجھائیں. پھر ہمارے جو مربی ہیں, ایک آخری بات عرض کر دوں کہ مربی مینز اساتذہ, انہوں نے بھی اپنے شعبے کو پیشہ بنا لیا ہے کہ ہم پڑھا رہے ہیں حصول رقم کے لیے. پہلے جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ تربیت کرتے تھے, انہیں ان کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں اتنی تنخواہ ملے گی, ان کے پیش نظر یہ ہوتا تھا کہ ہم نے قوم کے معمار تیار کرنے ہیں. تو الحمدللہ ویسے ہی تلمیذ, ویسے ہی شاگرد نکلا کرتے تھے, اور ان شاگردوں کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ہمارے ٹیچر نے صرف پیسے نہیں لیے, ہمیں گر سکھائے ہیں. تو وہ پھر اپنے اساتذہ کی جوتیاں بھی اٹھایا کرتے تھے. تو اس طرف تھوڑی توجہ کرنی چاہیے. اور ایک اور شعور بھی, ایک بریک ہم لینے والے ہیں, لیکن ایک اور شعور بھی ہے کیونکہ انہوں نے میڈیا کا بھی ذکر کیا. میڈیا میں ہر طرح کی پروگرامنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے آپ کی مرضی ہے, آپ جو دیکھنا چاہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جہاں عقل و شعور کی بات ہو رہی ہے اسے سنا ضرور کیجئے. یہ چیز میں فیل کرتی ہوں کہ ہم جہاں سیریس ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا, اسے فوراً سوئچ کر دیتے ہیں, کیونکہ شاید ہم اتنا تھک جاتے ہیں, اتنی سیریسنس زندگی میں دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ باتیں اور ان بڑے لوگوں کی اور ان ایجوکیٹڈ لوگوں کی باتیں سننا بھی بہت ضروری ہے. ایک بریک یہاں پر, رمضان ہمارا ایمان میں واپس آتے ہیں اس کے بعد. رمضان ہمارا دہلیز پہ ہر گھر کی ہے آج کی یہ سوغات, باران رحمت ہے. رمضان 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 رمضان. دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ, سب رنگ ہیں آپ سے. دہلیز پہ ہر گھر کی ہے آج کی یہ سوغات, باران رحمت ہے. رمضان 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 رمضان. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شہری آلریڈی موجود ہیں, ہمارے ساتھ مفتی شاہد صاحب موجود ہیں. ہماری شیف جو ہیں کچن میں بہت مصروف ہیں, مشغول ہیں. کچھ دیر بعد ان کی جانب چلیں گے کیونکہ ابھی وہ کوئی بہت ٹیکنیکل چیز کر رہی ہیں, مجھے دور سے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے. میرے ساتھ جو شخصیت یہاں پر موجود ہیں یہ ہماری بڑی فیوریٹ ہیں, پرسنل فیوریٹ ہیں. ویسے ایڈوکیٹ ہیں, آپ کو اسکرین پر ہوسٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں, ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ لے کر چل رہی ہیں. اور شمائلہ نقوی کو آپ میرے خیال
میں ایک اچھے اسپیکر کے طور پر بھی ہمیشہ انجوائے کرتے ہیں, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ٹھاک ہے شمائلہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, اچھا ہم اپنی صحت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پیٹ خراب ہونا, نزلہ زکام ہونا, تمام چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں بہت اہم لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ہمارا سارا سسٹم آؤٹ ہوتا ہے, اور وہ ہیں ہمارے بچے. تو ہمارے بچے بھی روزانہ کی شربت, روزانہ کے پکوڑے اور پہلا روزہ اور یہ تمام جو ایک ٹریننگ ہونی چاہیے نا ان کی, تو جتنی امیاں اس وقت جاگ رہی ہیں وہ غور سے سنیں کہ ڈاکٹر بشرا کیا کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر بشرا ہماری پیڈیاٹریشن ہے, بہت پیارے طریقے سے اتنی شفقت سے یہ باتیں بتاتی ہیں کہ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. ویلکم. شکریہ, السلام علیکم. بہت شکریہ. آپ ہی سے شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, کچھ چیزیں اگر آپ بچوں کے حوالے سے بتائیں, خاص طور پہ وہ بچے جو پہلی دفعہ اس موسم میں روزہ رکھ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ روزہ کا فرض ہوتا ہے جب ایک بچہ جسمانی اور ذہنی طور پہ میچور ہو جاتا ہے. ذہنی طور پہ جب وہ سمجھ سکے کہ وہ روزہ کیوں رکھ رہا ہے, کیوں آخر اس پہ یہ پابندی ہے, دنیا کے فائدے آخرت کے. جسمانی طور پہ میچور ہونے کا مطلب ہے, اب آپ دیکھیں کہ ہمارا پاکستان میں اس روزہ تقریباً 15 گھنٹے کا ہے. ایک بچہ جو بھوک اور پیاس 15 گھنٹے برداشت کر سکتا ہے بسہولت, اس کا جسم اجازت دیتا ہے, وہ بچہ روزے کا ایلیجیبل ہے. تقریباً 12 سال ایک عمر بنتی ہے جب بچے پیبرٹی ہٹ کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے اپنے ایک اصول ہوتے ہیں. اگر مائیں جو اس وقت سن رہی ہیں, کوئی بڑی چیز نہیں ہے, کوئی بڑی سائنس نہیں ہے, کامن سینس کی چیزیں ہیں. شروع ہم کرتے ہیں سحری سے. اب آپ دیکھیں کہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی بچہ کھانے پینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا, سونے میں یا کھیل جو ایک چیز ہوتی ہے اس میں ہوتے ہیں. تو ماؤں کو چاہیے کہ سحری میں جس کو ہم کہتے ہیں ٹھوس انرجی ڈینس فوڈ دیں, کم کھانے میں زیادہ غذائیت ہو. جیسے کہ دو چیزیں بتا دیں. جی ہاں, بہترین چیز ہے پراٹھا اور انڈا. واہ, انڈا پراٹھے کھائیں. یہ دونوں بہت انرجی ڈینس ہیں, کیونکہ دیکھیں تقریباً فری آئل میں پکتے ہیں. پراٹھے بھی ہم لوگ نچڑتے ہوئے کھاتے ہیں, انڈا فری تیل میں تلا جاتا ہے. تیل کے بعد پیاس نہیں لگے گی سارا دن؟ اس کے لیے بھی توڑ ہوتے ہیں نا. بچے کو یوگرٹ کی عادت ضرور ڈالیں, جس کو ہم دہی کہتے ہیں. میرے خیال میں پانی اور پھلوں کے بعد سب سے صحت مند چیز جو ہے, بلکہ حیات بخش چیز جو ہے, وہ دہی ہے. وہ بچوں کو دہی کی ضرور عادت ڈالیں, اس سے نہیں, انہیں پیاس زیادہ نہیں لگے گی. نمبر 1. نمبر 2, ان کے پانی کا انٹیک جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. پانی میں جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ نزلہ ہوتا ہے, زکام ہوتا ہے, الرجی ہوتی ہے, تو رنگ والے یا ان نیچرل شربت نہ خود پئیں, نہ بچوں کو دیں, نہ کسی کو آفر کریں. بہترین چیز جو سحری میں ہوگی سادہ پانی, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اس کے بعد جو نیچرل آ جائے گا, جیسے لیمنیٹ جو سے ہم سکنجبین کہتے ہیں, لسی تو بہترین چیز ہے. جو پرانے طبیب کہتے تھے کہ جو دہی کھاتا ہے وہ مر کیوں جاتا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ اتنی بڑی چیز ہے, اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. تیسری چیز جو بچوں کو دے سکتے ہیں وہ شیک ہے. چیکو ہو گیا, آم ہو گیا, مینگو شیک ہے. اس کے بعد کسی کی اتنی جگہ بنتی نہیں ہے. اور ایک اچھا کرائیٹیریا وہ ماں جو ڈاکٹر نہیں بھی ہے, کہ اگر بچہ جو ہے وہ کھانے کے بعد آدھے گھنٹے میں یورین کر لے, پیشاب کر لے, اس کا مطلب ہے جسم میں کافی پانی ہے. بہت پیارا انڈیکیٹر ہے. یہ بڑوں کے لیے بھی ہے نا, اگر آپ کو کبھی یہ ہے کہ پانی کی کمی ہے تو یہ انڈیکیٹر ہے, بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے. اب بات ہو ہی گئی ہے تو آپ کی اجازت سے, جن کے کبھی الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں اور ان کو بلیڈر فل کے ساتھ جانا ہوتا ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا, تو آپ نے پانی آدھے گھنٹے پہلے پینا ہے, اور اس کے بعد اگر آپ آدھے گھنٹے بعد جائیں تو that's your time. بالکل, جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے. بالکل صحیح ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ سحری کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر اگر بچہ یورین کر لیتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کا کوٹا پورے دن کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جب کھانے پینے کی اتنی باتیں ہو رہی ہیں تو لاہور بہت فیمس ہے کھانے پینے کے حوالے سے, تو ہمارے پاس شہر رمضان میں ہمارے کامران صاحب ہیں, ہمارے رپورٹر, ان کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. اور جب واپس آئیں گے ٹاپک غصے کے بارے میں بات کریں گے, اور شمائلہ کو آج ہم نے ایز کیس بلایا ہے کہ بہت غصہ کرتی ہیں, تو ذرا ان سے پوچھیں گے اس سیگمنٹ کے بعد. ٹھیک ہے.
جی لاہور میں بھی سحری بھرپور طریقے سے کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. باہر لوگ کھانے کے لیے مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں. یہاں پر ہم موجود ہیں مشہور ایک جو پراٹھا ہے لاہور کا روایتی, اس شاپ پر. یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد ہے, فیملیز ہیں جو یہاں پر پراٹھوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, سحری کی تیاری کر رہے ہیں. یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ یہاں پہ کس طرح ہیں. ہم لوگ پاپا سے ضد کر کے آئے ہیں, ہم لوگ ادھر سحری کے لیے آئے ہیں ضد کر کے, تو اس لیے ادھر کے پراٹھے بہت فیمس ہیں. جی بچی کی آپ نے بات سنی ہے, ان کے ساتھ ایک اور بچی بیٹھی ہیں, ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گی کہ وہ سحری کس طرح کرتے ہیں اور پھر روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. جی بیٹا آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, اور کیسے رکھ رہے ہیں؟ جی میں روزہ رکھ رہی ہوں, اور یہاں میں بس یہاں پر میں کل بھی یہاں پر آئی تھی سحری کرنے کے لیے. یہاں کے پراٹھے بہت فیمس ہیں, ان کے پاس ہر طرح کے پراٹھے ہوتے ہیں, اور ادھر لسی بھی ان کی بہت مزیدار ہوتی ہے. یہ فریش دہی یوز کرتے ہیں اس کے لیے, لسی بنانے کے لیے. اس وجہ سے مجھے یہاں کے پراٹھے بہت پسند ہیں, اور میں یہاں آئی ہوں سحری کرنے کے لیے. جی آپ نے ان بچوں کی بات سنی ہے کہ یہاں کے پراٹھے جو ہیں وہ بچوں میں کافی مقبول لگ رہے ہیں, اور یہ بچے تقریباً ان کا کہنا ہے کہ کل بھی یہ یہاں پر آئے تھے اور آج بھی سحری کرنے کے لیے ضد کر کے اپنے والد کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. جی کیا بات ہے بھائی, اور جس پیارے طریقے سے بچی بتا رہی تھی نا مجھے یہاں کے پراٹھے بہت اچھے لگتے ہیں, بڑا مزہ آیا ہمیں یہ سن کے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمائلہ, آپ بہت سے کیسز ڈیل کرتی رہی ہیں, اور اس میں مختلف کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے, ریشیوز دیکھے ہوں گے, کہاں غصے کا بہت عمل دخل ہوتا ہے؟ غصہ, کیونکہ کیسز کے حوالے سے جب بات ہوگی تو کسی کا بھی کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہو, کوئی کرمنل کیس ہو, کوئی سول کیس ہو, تو اس میں نیچرلی جب آتے ہیں وکٹمز آتے ہیں, سروائیورز آتے ہیں, تو نیچرلی ان کے اندر غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر ان کے اوپر کسی نے کیس کر دیا تب بھی غصہ ہوتا ہے کہ جواب دعویٰ داخل کرنا ہے, اس بات کا غصہ ہوتا ہے, یا وہ شخص جس نے کیس کیا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ فوراً جو ہے اس کا جواب دعویٰ داخل کیا جائے, تو اس کو اس بات کا غصہ ہوتا ہے. کبھی آپ کو سوری انٹرپشن ہوتی ہے, لیکن کبھی آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی پڑوسی کی لڑائی ہو گئی اور معاملہ کورٹ تک چلا گیا, اور آپ کو لگتا ہے اس کی بات سن کے کہ کیا ضرورت تھی اتنا معاملہ بڑھانے کی, سیٹل کر لیتے, اتنا غصے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسی فیلنگ آپ کو بینگ لائر آتی ہے کبھی؟ بالکل ہوتی ہے, اس لیے کہ جیسے اگر نیبرز میں کیا ہوا, ایک بچے, بلکہ وہ کیس ہیبس کارپس کا تھا, حبس بیجا کا تھا, کہ ایک بچے کو جو ہے نا اس نے بار بار وہ نیبرز کو تنگ کر رہا تھا, اس کی بال جا رہی تھی, اور وہ بار بار آ کے گیٹ کھول کے دیتے, انہوں نے اس بچے کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا, اس کے اپنے پاس بند کر لیا. اب ہوا یہ کہ ان کے فادر لائر تھے, انہوں نے حبس بیجا کا کیس کر دیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حبس بیجا کا کیس, یعنی حبس بیجا کا کیس کر دیا, ٹھیک ہے, اور کر کے یہ کہا کہ جی میرے بچے کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے, اور وہ مینٹل ٹارچر ہوئے ہیں, اور ان کا بچہ بھی ڈر گیا, سہم گیا, اس پہ وہ کیس کر کے, مطلب وہ بچہ ہو گیا تھا ریکور, لیکن پھر بھی ان کے فادر نے, وہ کیونکہ ایڈوکیٹ تھے تو انہوں نے پورا اپنا بدلہ لیا, ایک طرح سے بدلہ لیا. یہ ان کا غصہ تھا ایک, ٹھیک ہے, یہ ایک معمولی سی بات تھی, اس میں آپس میں پیچ اپ ہو سکتا تھا, وہ آپس میں بات کر سکتے تھے, وہ اپنا غصہ دوسری طریقے سے اتار سکتے تھے, کہ وہ ان سے تھوڑی سی ان کو سنا کے غصہ اتارتے, لیکن انہوں نے, کیونکہ وہ لائر تھے, انہوں نے کیس کر کے غصہ اتارا, تو یہ تھوڑی سی چیزیں زیادہ سینسیٹیو ہو جاتی ہیں. اچھا, ایک اور چیز مفتی صاحب, ہم نے آج انٹروڈکشن میں بات کی تھی کہ اکثر یہ سننے کو اب ملتا ہے, کبھی مذاق میں کہتے ہیں ہسبینڈز, کبھی سیریسلی کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ہمارا غصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور بیویوں کا غصہ بہت بڑھ گیا ہے, تو ہمارے یہاں کی باقی خواتین کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں جس میں آئندہ ہم غصہ کرنے سے تھوڑا گریز کریں گھر پہ؟ دیکھیں, جہاں پر ہم مذمت غصہ کی بات کرتے ہیں تو میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو چیز مذموم ہے وہ ہر ایک کے لیے مذموم ہے, چاہے وہ مرد کرے, چاہے وہ عورت کرے, چاہے وہ والد کریں, چاہے وہ والدہ کریں, چاہے وہ بیٹا کرے یا بیٹی کرے, گھریلو خاتون یا جو بچوں کی ماں ہے اس کے پاس یہ جواز ہوتا ہے کہ بچوں نے غصہ دلایا, اس کام سے غصہ آیا, یہ کھانے کا ایکسٹرا بوجھ تھا جو مجھے بنانا پڑا اتنے سارے لوگوں کے لیے, اس پہ غصہ آیا, مجھے فیسلٹی پرووائڈ نہیں کی میڈ کی, اس پہ غصہ آیا, بڑے معاملے ہوتے ہیں. غصہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پاکستان میں جتنی پائی جاتی ہیں شاید کہیں اور پائی جاتی ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں, مردوں کے حوالے سے بھی ہے, غصہ آ جاتا ہے. ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ غصہ ایک ایسا دشمن ہے جو آپ کے اپنے سکون کو برباد کر دیتا ہے, اور یہ آتا اکیلا ہے لیکن لے کے بہت کچھ جاتا ہے. بعض اوقات غصے میں کیے جانے والے فیصلے وہ صرف آپ کی زندگی نہیں بلکہ آپ کے بچوں کی زندگی کو بھی برباد کر دیتے ہیں. آج ہمارے پاس جو ای میلز آتی ہیں مسائل شرعیہ کے حوالے سے, ان میں سب سے زیادہ جو ای میلز ہیں, مسائل ہیں, وہ طلاق کے ہیں.
اور موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب میں نے غصے میں طلاق دی. الفاظ پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کتنی بار دی تو بتاتے ہیں 3 بار دی ہے. اب وہ کر چکتے ہیں اور پھر پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ ہاتھ نہیں آتا. اسی لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی تعلیم یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, وضو کر لو, کیونکہ غصہ شیطان سے ہے, شیطان نار سے ہے اور نار مینس آگ سے ہے, تو جب وضو کرو گے تو وہ اسے ٹھنڈا کر دے گا. تو ہمیں بار بار غصے کے نقصانات پر غور کرنا چاہیے, اور جب ہم اپنی جو تربیت ہے وہ بار بار کرتے رہتے ہیں, پریکٹس میں رہتے ہیں, تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم سے جو غصے کی وجہ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے. غصہ ضرور آتا ہے لیکن بندہ اس پہ قابو پا لیتا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی شاہد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ایک بریک آ گیا ہے, بریک پر جب آپ جائیں گے تو آج کا سوال دیکھتے ہوئے جائیں گے, اور جب واپس آئیں گے تو یہاں پر خواتین کی تعداد بہت اچھی ہوگی اور شہری اکیلے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو لیٹس سی کہ ہم ان سے کیا ڈسکشن کرتے ہیں رمضان ہمارا ایمان میں, اس بریک کے بعد. افطار کا صحیح وقت یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے, اور غروب ہونے کے بعد بلا وجہ تاخیر کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ سفر میں ہیں, آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے, پھر تو ایک مجبوری ہے کہ آپ گھر جا کر یا راستے میں کوئی جگہ ملے گی افطار کریں گے. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطار کر لینا چاہیے. اس میں تاخیر کرنے سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے. سحر کا صحیح وقت جو ہے وہ ہے صبح کاذب. یہ سمجھیں کہ 2 صبح ہیں, ایک ہے صبح کاذب, ایک ہے صبح صادق. صبح کاذب جو ہے وہ 15 منٹ پہلے ہوتی ہے صبح صادق سے. تو صبح کاذب کے اندر روزہ کا سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور فجر کی اذان ہوتی ہے وہ صبح صادق میں. ہمارے یہاں طریقہ کار پاکستان میں یہ ہے, وہ یہ ہے کہ صبح صادق تک اذان تک کھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ غلط ہے. لیے کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا, خدا کے لیے حضور غنچائے امید اب تو کھل جائے, تمہارے در کا بھکاری ہوں, بھیک مل جائے تو بھر دو جھولی, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, بھر دو جھولی میری وہ سرکار مدینہ, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی دسے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری وہ تاجدار مدینہ, بھر دو جھولی وہ تاجدار مدینہ, بھر دو جھولی میری وہ سرکار مدینہ, بھر دو جھولی میری. ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے, ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے, سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے, سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے. یا نبی کچھ خدا ہمیں بھیک دو, یا نبی خدا ہمیں بھیک دو, یا نبی کچھ خدا ہمیں بھیک دو, یا نبی کچھ خدا ہمیں بھیک دو. در پہ آئے ہیں جھولی پر
हारे हुए, भर दो झोली में ओ ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी ओ ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली हो, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया बनकर सवारी, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली हो, आबरू दीने हक की बचा ली। हाँ जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली हो, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वे जिसने सजदे में गर्दन कटाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो जिसने सजदे में गर्दन कटाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली। आशिक़े मुस्तफा की अज़ा में, आशिक़े मुस्तफा की अज़ा में, अल्लाह अल्लाह कितना असर था हो, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। हाँ आशिक़े मुस्तफा की अज़ा में, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आज़ादी आज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, आज़ादी आज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आज़ादी आज़ान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, आज़ान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती। नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आज़ादी आज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आज़ादी आज़ाने बिलाली। आशिक़े मुस्तफा की अज़ा में, अल्लाह अल्लाह कितना असर था हो, अल्लाह अल्लाह कितना असर था हो, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, रे क्या आज़ादी आज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आज़ादी आज़ाने बिलाली। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, उम्मती ये कहेंगे खुशी से हो, उम्मती ये कहेंगे खुशी से हो। आ रहे हैं वो देख
देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली। चोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बहुत खूब, बहुत खूब। और अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। ये मौका ऐसा है, ये घड़ी ऐसी है, ये महीना ऐसा है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अभी भी आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी बात कर सकते हैं। मगर एक शख्स जो यहाँ मौजूद है, शख्सियत, हेलो, हाँ कैसी हैं आप? ठीक है, आइए आज आप। अच्छा, जो आज आप आई हैं और आज आपने इतने अच्छे बफेलो विंग्स बनाए हैं जो हमने चटम कर दिए हैं। बिल्कुल भाई, हमसे इंतजार नहीं हो रहा था, हमारा भी सहरी का टाइम जा रहा होता है ना, तो यहाँ पर ये विंग्स की कुछ शक्ल है अगर आप देखना चाहें, लेकिन बहुत मजेदार थे, जैसे आप बाजार में कभी आपने खाए होंगे, है ना? बहुत मजे के थे, इतने और हम बहुत मजबूर फील कर रहे थे। मजबूर इसलिए क्योंकि मेरा तो दिल चाह रहा था यूं यूं करने का, थोड़ा सा दिखाने के लिए रख दिए। हाँ, तो दो छोड़ दिए इसलिए हमने कहा आप लोग देख लें, लेकिन बहुत मजे के थे और बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा, एक और चीज जो इन्होंने बनाई वो अभी कुछ मेरे पास मौजूद है, बहुत मजे का। ये क्या है और ये कैसे बनेगा? ये एक्चुअली थोड़ा सा टेस्ट में आई डोंट नो, शहरी भाई को थोड़ा शायद पसंद नहीं आया। नहीं, और यार तो ये हम बोलते ही नहीं है, बट मैं तारीफ नहीं करती शहरी, बहुत अच्छा था, लेकिन वो बोल रहे थे नहीं बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नहीं को ले गई ना, आपने सीरियस ले लिया। तो ये एक्चुअली इसमें थोड़ा मतलब अच्छा, ये बहुत ही सीधी है भाई। इन्होंने बोला कि शहरी भाई को पसंद नहीं, शहरी भाई को पसंद है या नहीं, बट जेन्युइनली मुझे तो अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब, मैं पूरा पी चुका हूँ, पूरा पी चुका हूँ, इसमें क्या नापसंद और अगर शहरी में पिए तो वाकई सारा दिन फ्रेश। अच्छा, क्या 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 डालेगा? ये दही, इसमें योगर्ट मैंने डाला, इसमें खीरा, एक खीरा पील करके उसका छिलका उतार के, और इसमें मैंने पुदीना डाला और नमक, बस। ये इसलिए क्योंकि आपकी जो डिहाइड्रेशन हो जाती है रोजे में, जाहिर है पानी नहीं पिया जाता तो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है, क्योंकि पसीना निकल रहा है, इतनी ह्यूमिड हमारा वेदर है कराची का, और जहाँ पर भी मतलब पूरे पाकिस्तान का एक तरह से देखा जाए तो ये इसमें बड़ा बेनिफिशियल है कि आपको डिहाइड्रेशन, ये बड़ा मजे का है वैसे, बहुत अच्छा है। और वो तमाम चीजें जो आप अलग-अलग नहीं खा पाते, इसमें डालें, ग्राइंड करें, खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें, है ना? कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं मतलब वो कल तुम दो चीजें और बता देना जो मुझे किसी खास को पिलानी है, ठीक है? वो कौन सी होंगी? कौन सी? खैर, नहीं, हमारी मासूम शेफ है तो वो मुझे मजा आता है इनके साथ, मैं तफरी कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब ये खाने पीने के हवाले से जिस तरह चीजें हम यहाँ पर खा रहे हैं डॉक्टर साहिबा, फ्रूट कोई ऐसा है जो आजकल आप समझती हैं सहरी में होना चाहिए? फ्रूट मस्ट होना चाहिए, और स्पेशली जिन फ्रूट्स के वाटर कंटेंट 90% से ऊपर हैं और वो आ रहे हैं, आप तरबूज देख लें, खरबूजा देख लें, खीरा देख लें जो सब्जी में आता है, ये सब 90% से ऊपर इनमें वाटर कंटेंट है। अब अगर आप उसे योगर्ट में भी डाल दें तो ये हाइट ऑफ डिलाइट हो गई। सारे दिन का आपका एक बहुत अच्छा साथ है, बहुत रिफ्रेशिंग, हेल्दी और हाइड्रेटिंग फ्लूइड है, अपने अंदर बहुत ज्यादा पानी लिया हुआ है। तो जो मौसम के फल होते हैं वो बेसिकली अल्लाह ताला ने पैदा ही उस मौसम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किए होते हैं। जैसे लीमू है, लीमू का अगर आप करें एनालिसिस तो वही चीजें जो पसीने में निकलती हैं, वही सॉल्ट, वही चीजें। तो अगर गर्मी से आके लीमू का शरबत पी लें तो जो फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट निकले हैं वो सारे आपके रिप्लेस होते हैं। अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। अच्छा, हम सहरी पे बैठ के यूजुअली सबसे पूछते रहते हैं आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। अब ये बताएं क्या आप नहीं खाती और आपको इस बात का अफसोस है कि ये मुझे खाना चाहिए? अच्छा, वैसे वाकई मैं तो सब चीजें खाती हूँ। चल, ये आपने अच्छा सवाल किया है ना, इसलिए कि मुझे खास दूध दही जरूर चाहिए होता है जी। और इस वक्त हम बिरयानी से बहुत मारूम है, अगर घर में रोजाना होता है। अरे वाह, ये तो पसंद की बात आपने बता दी। ना पसंद क्या है, मतलब जो आपको लगता है कि ये मुझे खाना चाहिए लेकिन मैं खा नहीं पाता क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती? बैंगन। बैंगन मुझे तो बहुत पसंद है। ओके, बैंगन नहीं खा पाते? बचपन से नहीं पसंद है? बचपन से नहीं पसंद। जब पक जाता है तो फिर उस दिन जो है या तो मैं बाहर बिरयानी खाते हैं, बाहर चले जाता हूँ मजेदार हलीम वगैरह, या मेरे खाने के लिए शौकीन है, बहुत शौकीन है। अच्छा, आज हमारा एक बात मैं मजीद करना चाहूंगा, टॉपिक जो था वो गुस्से पे था। जी जी। तो कुरान करीम की एक आयत है, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, सही सूरह अंबिया में है, आयत नंबर 69 जी। तो किसी को गुस्सा आए तो इसको पढ़े,
انشاءاللہ یہ غصہ جو ہے اس کا کم ہوگا، کم سے کم 11 مرتبہ ہے، ویسے 21 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کو کبھی غصہ نہیں آئے گا. اس کو اپنا معمول بنائیں. اور اگر برابر والے کو غصہ زیادہ آتا ہو تو اس کو کم کر دیں. جی جی نہیں، اس کا دوسری آیت قرآن کریم کا ہے جی وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النِّسَاءِ. جی اس کو جو ہے اگر پڑھے واللہ لا يحب الظالمین سورہ آل عمران میں ہے جی آیت نمبر 134. تو یہ جو ہے 101 مرتبہ پڑھے اور چینی پہ دم کرے، 11 دن تک یہ عمل کرے تو انشاءاللہ پھر اس شخص کو غصہ نہیں آئے گا. اچھا اگر میں صحیح سمجھی ہوں، نساء تو عورت کو کہتے ہیں نا عربی میں. جی جی جی. تو یہ اس میں کچھ خاتون کے بارے میں ہی ہے، خواتین کے بارے میں بھی آیتوں. تو اس کا ترجمہ آپ پڑھیے اور پھر اسے پڑھیے اور اللہ کرے کہ غصہ بھائی اگر جن کو زیادہ آتا ہے وہ تو ضرور اس کی تدبیر کریں. قرآن کریم کی آیت ہے. ہاں شہری آپ بتائیں آپ کیا نہیں کھاتے؟ میں تقریباً سب کھا لیتا ہوں لیکن میں پانی بہت کم پیتا ہوں. بڑا ایک پرابلم ہے. پانی میں بھی بہت کم پیتا ہوں. میں بہت کم پیتا ہوں پانی، پورے دن میں 1 یا 2 گلاس. او مائی گاڈ یہ تو بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحبہ ڈرائیں ان کو پلیز، اب تو بتائیں. ہاں پلیز ڈرائیں ہمیں. ہاں یہ سب کہتے ہیں لیکن نہیں نقصان کیا ہے بتائیں. 2 گلاس پانی پینے کا 2 گلاس پینے کا ہر نقصان جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہے. ایک تو غصہ زیادہ آئے گا، جو باڈی میں خود فلوئڈ نہیں ہے تو وہ ایک جیسے ریڈیٹر گاڑی کا گرم ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، پوری گاڑی آپ کی بلاک ہو جاتی ہے نا، وہی چیز ہے. اس کے بعد پھر جو باڈی کا فلشنگ سسٹم ہے وہ خراب رہتا ہے. کڈنیز وغیرہ جو آپ دیکھیں ہمارے پاس آتے ہیں، ینگ بچے آتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو کڈنی میں کنکریشن ملتی ہے. کنکریشن کیا ہوتا ہے؟ سٹون سے پہلے کا. پوچھے پانی نہیں پیتے اور کولڈ ڈرنک پیتے ہیں. کولڈ ڈرنک میں اتنا فاسفیٹ ہوتا ہے. اچھا گرین ٹی بھی تو آپ بہت پیتے ہیں اور پانی نہیں پیتے، یہ کیا ہے؟ یہ تو اور نقصان دہ نہیں. گرین ٹی کور نہیں کرتی تھی؟ نہیں گرین ٹی کور کرتی ہے لیکن پانی کی ویلیو اپنی جگہ پہ رہی ہے. گرین ٹی زیادہ پیتا ہوں. بہت اچھا کرتے ہیں لیکن ٹیز جو ہوتی ہیں جو ہم لوگ پی رہے ہیں اس سے رانگ میسج جا رہا ہے. ٹی کبھی بھی نہ سحری میں پئیں، اس لیے کہ یہ ڈائیوریٹک ہے، جسم کا پانی نکالتی ہے. تو ابھی ہم نے جو پانی پیا ہے اس کے بعد ٹی پی لیں گے سارا دن ڈی ہائیڈریٹڈ رہیں گے، کہ چائے پانی جسم سے نکالتی ہے. تو اگر آپ ٹی پیتے ہیں اور پانی نہیں پیتے تو اور غلط کر رہے ہیں. گرین ٹی کی بات کریں. گرین ٹی بھی مائلڈ ہوتی ہے، یہ تو خیر بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کا ویٹ لاس کا بھی سین ہے تو تھوڑا سا اس میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی خاصی ضرورت ہوتی ہے اس میں. تو آپ 5 پہ تو آئیں، 5 پہ کوشش کریں. 15ویں روزے تک 5 پہ آئیں، پھر آگے ہم 8 کی اور کوشش پوچھتے رہیں گے. اچھا آپ ڈاکٹر صاحبہ کوئی ایسی چیزیں جو نہیں کھاتی؟ نہیں میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں، مجھے سب کچھ اچھا لگتا ہے. آپ بتائیے. آپ تو بتا چکی نا، پھر کیوں پوچھ رہی ہوں؟ میں آپ سے بتا چکی نا، میں بھول گئی. سب کچھ کھاتی ہوں. سب کچھ کھاتی ہیں اسی لیے میں بھول گئی تھی. اور آپ؟ میں سب کچھ کھاتی ہوں، میں ہر چیز کھاتی ہوں. ایون میرے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کیا کھاتی ہوں، لیکن لگتا کچھ بھی نہیں. نہیں میں تھوڑے دن پہلے نا میں شیف رضا کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے میک اپ روم میں ہوتی ہے مہوش، انہوں نے کہا میری کزن ہے وہ بہت چیزیں کھا جاتی ہے، پتہ نہیں کینڈل کھا جاتی ہے اور کیا کیا جو چیزیں گھر میں ہوتی ہیں وہ کھا جاتی ہے، ٹیشو کھا جاتی ہے، کھا جاتی ہے. وہ مجھے بتا رہی تھی ان کے بارے میں. تو ہم نے کہا پھر ہم سیٹ پہ تو نہیں بلا سکتے بھائی، یہاں کی چیزیں کھا گئے تو پھر کیسے ہم اس کو جسٹیفائی کریں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں ایسے کچھ بھی نہیں، بس یہ ہے کہ مجھے کھانا بہت زیادہ پسند ہے، اسی وجہ سے اس فیلڈ میں بھی آئی ہوں. اور اب یہ ہے کہ خود بنا کے نہیں کھایا جاتا، لیکن اگر امی بنائیں تو اس دن میں بہت کھاتی ہوں، بہت. تو میں امی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے لیے کھانا بنا دیں. تو جب اور کیا کیا سب سے زیادہ جو امی بناتی ہیں اس میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ امی کے ہاتھ کا ایون ایک فرائیڈ ایگ بھی مجھے اتنا مزے کا لگتا ہے کہ مطلب اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے وہ کہ کوئی میں کہتی ہوں کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا شیف بھی نہیں ویسا بنا. کیا بات ہے، یہی تو ہماری امیوں کی خاصیت ہے نا. ماں کی ممتا نظر آتی ہے کھانے میں نا، کہیں بھی آپ چلے جائیں. اور وہ پرفیکشن آپ کو اپنے کھانے میں نہیں نظر آتی ہوگی، جبکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. میں نے ایکچولی میں ابھی بھی امی سے پوچھتی ہوں امی یہ میں کیسے کروں، وہ کیسے، وہ کہتی ہیں تم شیف ہو میں ہوں. تو میں کہتی ہوں مجھے وہ چیزیں جو بیسک ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے اور ایکسپیرینسڈ ہیں تو ان کو زیادہ تر چیزیں والدین کے جو ہے ہاتھ کے سادہ خوراک میں بھی ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہہ ایسی بات نہیں. والدین تو آپ کو بھی امی کے ہاتھ کی کوئی چیز یاد آ گئی؟ امی کو کہتا ہوں کہ مجھے سرید بنا کے دو. کیا سرید
یہ روٹی توڑ کے جو ہے سالن میں بنایا جاتا ہے. اچھا چوری. جی جی ہاں, چوری بھی کہتے ہیں اس کو, شریف بھی کہتے ہیں. تو وہ والدہ بنا کے اپنے ہاتھوں سے دیتی ہے, تو اس میں ماشاءاللہ بہت ہی لطف اور مزہ آتا ہے. کیا بات ہے. قاری صاحب اگلا سوال بھی بنتا ہے آپ سے, والدہ کے بعد بھی کوئی ہوتا ہے جو چوری بنا کے دیتا ہے؟ اس کو بیوی کہتے ہیں. آپ سے تو بنتا ہے یہ. جی جی خیر, وہ تو اب شہری سے تو سوال کرنی اس معاملے میں گھر والی جو ہے وہ نہیں کرتی اس طرح. یہ لاڈ اما ہی اٹھا سکتی ہے. ایسے ہی زیادتی ہے ابھی آپ. وہ اپنے بچوں کو صاف کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کو چوری بنا کے سن رہی ہوگی, میں صاف کہہ رہا ہوں. صاف کہہ رہے ہیں, یہ تو اور بھی زیادہ ہے. غصہ آ جائے گا. وہ بھی آپ کو صاف صاف ہی کہیں گی جب آپ گھر جائیں گے قاری صاحب. ایسا تو آپ کو کھانا تو بند گھر جا کے. اللہ کا شکر ہے, غصہ میں کرتا ہوں, باقی ان کے منہ سے میں نے کبھی غصہ نہیں سنا گھر والی. تو آپ نے نہ ڈرا کے رکھا ہوں, مجھ سے نہیں کرنے. ایسی کوئی بات نہیں. میں ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی, اتنے تابعدار ہیں قاری صاحب. یہ بھی ہو سکتا ہے, ادر وے راؤنڈ بھی. اچھا شہری تو صرف سن کے لطف اندوز ہو رہے ہیں ابھی, اور میرے خیال میں 30ویں روزے تک یہ سوال آ ہی جائے گا کہ شہری آپ کا کیا پلان ہے؟ 30ویں روزے تک اگر کوئی مل گیا تو پھر پلان کر لیں گے. نہیں, خیال ہمیں سوال کرنے کا آ جائے گا کہ کیا. ہاں, بہت لوگ آپ سے کرتے ہوں گے اب تو سوال. ہاں, ہر کسی کے پاس شادی کب کر رہے ہو؟ ہاں, وہ بس جب کوئی اچھی مل جائے گی. او مائی گاڈ, بس ہم سب مل کے ڈھونڈنا جو اچھی نہیں مل رہی ہے نا اسے اب ہم سب تو مطلب ناکام ہوئے اتنے عرصے میں, اب آپ ہی لوگ سب ڈھونڈیں, اور امی ڈھونڈیں گی, ہے نا؟ امی کو لیکن ایسی بس یہ نہیں امی میں اس بات کو نا بہت آگے لے کر جاتی, لیکن یہ شکر منائیں کہ بریک آ گیا. ہاں امی خیر میں برکت زیادہ ہوتا ہے. نہیں تو امی کیا, پہلے ان کی پسند تو پوچھیں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی امیوں کی آنے والی جو زندگی ہے نا وہ اچھی بن جاتی ہے, بہتر بن جاتی ہے والدین کی مرضی کا جو ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں نا آپ کو تو چوری بنا کے. خیر اکثر جو ہے نا جو والدین کے بغیر مرضی کے کرتے ہیں بعد میں پریشان ہوتے ہیں. نہیں, بغیر مرضی کے نہیں, مطلب ان کی بھی مرضی ہوگی. ہاں پھر صحیح ہے, ہاں مرضی امی کی مرضی منا لیں گے, بنا لیں گے. لڑکے کی مرضی ہوئی تو امی کی بھی ہو جائے گی, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جی اس وقت ایک بریک آ گیا, ہم نے لائٹر ٹون میں سوچا کچھ گپ شپ ہو ہی جائے. الحمدللہ سحری کا وقت ہے, آپ بھی اسے انجوائے کیجئے. رمضان ہمارا ایمان میں ہم واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان, ہمارے پیارے مہمان سب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج شہری کو ہم نے ایک رسپانسبلٹی دے دی ہے. ہاں جی شہری, اوور ٹو یو. اچھا جی, سارے مہمان تو یہاں پہ موجود ہی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ سیٹ پہ 3 بڑے پیارے ننھے منھے مہمان ہیں, اور ان کا آج پہلا روزہ ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شامیر مصطفیٰ. شامیر مصطفیٰ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ پہلا روزہ ہے, آج پہلا روزہ رکھ رہے ہیں؟ افطاری سحری کر لیا آپ نے؟ کب کھولیں گے روزہ, کھولنا کب؟ کل. رات سمجھ رہے کتنے بجے؟ ہاں صبح کو, شام کو کھولیں گے. اچھا پتہ, آپ کا نام کیا ہے؟ وانیہ سلیم. وانیہ سلیم. تو آپ کا بھی آج پہلا ہی روزہ؟ جی. اچھا, آپ نے کر لی سحری؟ جی. کیا کیا سحری میں؟ سحری میں وہ پراٹھا کھایا تھا, دودھ, ویری نائس, اور انڈا. بس گیا کہاں, وہ جگہ تو لگ نہیں رہی اتنی جہاں جہاں ڈالا ہے. پانی وانی پی لیا آپ نے؟ جی. اچھا جی. اچھا ایک چیز یہ وانیہ لوگوں سے پوچھنی ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی ایک ساتھ پہلا روزہ رکھ رہے ہیں, پلان کیا تھا کہ ساتھ رکھیں گے؟ ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے نا, امی کہتی ہیں ایک رکھ لو پھر ایک بعد میں رکھ لینا, ایسا ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے, لیکن ابھی ساتھ رکھا ہے. تو پھر روزہ کشائی آپ لوگوں نے رکھی ہوئی, وہ ہوتا ہے کہ جو پہلا روزہ ہوتا ہے اس پہ گھر میں ہو گئی نہیں, تو روزہ رکھنے سے پہلے آج یہاں ہمارے ساتھ روزہ کشائی ہو گئی. شام میں ہے کچھ, شام میں کوئی بلایا مہمانوں کو آپ لوگوں نے؟ نہیں, ابھی مہمانوں کو تو آپ ہم سب کو بلا لیں. چلے ہم لوگ آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ علیزہ رفیق. علیزہ کی تو ابھی سے آواز ڈاکٹر صاحب بڑی ڈاؤن ہو رہی ہے, ان کو روزہ رکھنا چاہیے ویسے. علیزہ نے کچھ اچھا کھایا ہے؟ علیزہ آپ نے کیا کھایا؟ سیب. سیب؟ سیم کھایا اس نے بھائی, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے شہری, سیم کھایا بس. سیم میں سمجھا, سیب سیم کھایا آپ نے؟ سیم کھایا, میں سمجھا ایک سیب کھا لیا. میں بھی سیب سمجھی. کتنی ایج کتنی ہے آپ؟ 7. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیچ میں کھول لیں گی اپنا کوئی موقع دیکھ کے؟ نہیں, 2 بجے کی بات ہے, دیکھ لیں. ویسے اگر ہو طبیعت یا کوئی ایسی بات ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور روزہ کھول لیں. اب تو چھوٹی ہیں نا ابھی, ٹھیک ہے نا؟ ویسے خود آپ نے کہا ہے کسی نے آپ کو فورس کیا کہ آپ رکھ لیں؟ خود.
اچھا ویسے اس ایج میں بڑا ہوتا ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں زیادہ کو شوق ہوتا ہے کہ جلدی رکھوا دیں بس ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ سٹارٹنگ ہو جائے گی یہ سیڈ پاکستان کی طرف سے ان کو ہیمپرز بھی ابھی ہم دے دیں گے بالکل آپ کے لیے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کامیاب کرے زندگی میں انشاءاللہ. اور کچھ کہنا ہے آپ لوگوں نے ہے؟ نہیں بس بھائی جلدی جلدی ہمارا ٹائم ختم کریں, ہمیں گفٹس دیں اور ہم جائیں. بچوں کو یہی شوق ہوتا ہے ویسے, ہے نا. کون سی کلاس میں آپ؟ 7th میں ہے ماشاءاللہ. پہلے ٹرائی کیا تھا کبھی روزہ رکھا؟ جی. ٹرائل والا روزہ رکھا تھا آدھے دن والا؟ جی رکھا تھا تھوڑے دن پہلے, وہ 1 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے؟ 1 سال پہلے, اس سے پہلے سب رکھا تھا. سب کیا ہے انہوں نے. ٹرائی ان کی چل رہی ہے, اس دفعہ لگ رہا ہے آپ کی ٹرائی پوری ہو جائے. کامیاب ہو جائیں گے آج جلدی میں. آپ لوگ کسی کو ٹائم دیا ہے؟ نہیں یہ بڑا گھبرا رہے ہیں. ہاں سیریس ہے وہ. شہری آپ کو دیکھا ہے انہوں نے کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی چھاپا نہیں پڑ رہا, ریلیکس رہو, کوئی چھاپا نہیں پڑ رہا. ایسے بچے ہوتے ہیں بیچارے بڑے معصوم, لیکن ان کو گھر میں چیک کریں. بہت شرارتی ہوتے ہیں گھر میں. شرارتی ہیں آپ کے بھائی؟ یہ معصوم لگ رہا ہوتا ہے. میرا بڑا بھائی تھا نا, وہ جب بچپن میں تھا وہ ایسے ہی لگتا تھا. جانتے ہیں اس نے کیا کیا کیا. بھگتتے آپ لوگ گھر والے. تو یہ ہوتا ہے شکل سے بڑے معصوم لگ رہے ہوتے ہیں بچے, ان کو گھر میں چیک کریں. بہت پیارے لگ رہے ہیں. لیکن آج آپ نے کرتا بھی بہت اچھا پہنا ہے اور سوٹ کر رہے ہیں آپ. ہاں بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. کبھی آپ کے فرینڈز نے آپ کو بولا ہے کہ او آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں؟ او فرینڈز نے بھی بول دیا ہے بھائی. اب اتنے بچے بھی ایکچولی ایک دوسرے کو کامنٹ کرتے ہیں. پہلے میں دیکھتی تھی اتنا ہوش نہیں ہوتا تھا, اب اتنے بچے نوٹ کرتے ہیں اس نے یہ ٹی شرٹ پہنی ہے, یہ شوز پہنے ہیں, یہ وہ ایسے بال بناتا ہے. بچے فیس بک پہ بھی ہوتے ہیں نا. آپ لوگ ہیں فیس بک پہ؟ یقیناً ہوں گے. کس نام سے آئی ڈی آپ کی؟ میرا نام کیا نام کی, کیا بنائی ہوئی آئی ڈی؟ شامیر مصطفیٰ. شامیر مصطفیٰ کی آئی ڈی. تو ایک بات سنو, آپ کی تو ڈیٹ آف برتھ سے وہ بنی نہیں رہی ہوگی, تو کب کی ڈیٹ آف برتھ ڈالی پہلے کی ہے نا؟ سب پتا ہے. پچھلے ہی دنوں میں, ہاں پچھلے ہی دنوں میں اس دور سے گزری ہوں. ہاں بنانا تھا کسی نے ہمارے گھر میں بھی, اور اس کو اتنا شوق تھا میرے بیٹے کو, تو وہ اس کی جب میں نے ڈیٹ آف برتھ ڈالی تو اس پہ تو نہیں بن سکتی تھی, تو یہی کرنا پڑا. کچھ اتنی پرانی ڈیٹ آف برتھ ڈالنی پڑی جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو ہم نے کہا چلو ابھی تو ڈال دیتے ہیں, بعد میں بڑا ہوگا تو صحیح کر دیں گے. صحیح بات ہے. آپ نے اتنی چھوٹی سی بھی امی کی یوز کرتی ہیں. یہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا, کیونکہ جب اس کے بھائی کی اکاؤنٹ بن گیا تو وہ بہت انہوں نے وہ اسنیپ چیٹ کو کچھ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی, مجھے مناسب نہیں لگا, تو میں نے اسے یہی کہا کہ ہمارا اکاؤنٹ ہے, ہم دونوں اس کو شیئر کریں گے. اب ان کو پرس لینا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں ہمارا پرس ہے, ہم دونوں یوز کریں گے. اب کہاں پرس ہر جگہ چھوٹا سا بچہ لے کے جا رہا ہو, تو ایسی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ گڈ لک ٹو یو. آپ لوگ بہت اچھے سے اپنا روزہ رکھیے, انجوائے کیجئے, گفٹس لے کر جائیے. اور ایک بریک لینا شہری, آج آپ ہی بریک لے لیجیے. رمضان ہمارا ایمان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رمضان ہمارا ویلکم بیک. رمضان ہمارا ایمان, اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ ہی لمحات رہ گئے ہیں, آپ جلدی تمام چیزیں جو بھی آپ کے سامنے موجود ہیں وہ کھا لیجئے, اور اس کے بعد دعاؤں میں ہم سب کو یاد بھی رکھیے گا, اور اپنے روزے کو انجوائے کریے گا. کوئی ایسی چیز, ویسے ہم لوگ اوور آل جیسے ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے تھے شہری, اور کچھ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بس غصے کی آج بات ہو رہی تھی. آپ نے کہا تھا خواتین زیادہ غصہ کرتی ہیں, لیکن اس پہ میرا ایک اپنا تجزیہ ہے کہ خواتین کے ساتھ مسائل بھی اتنے ہوتے ہیں. میں نے کہا شادی کے بعد زیادہ ذمہ داری ہیں. شادی کے بعد جو عورت ہوتی ہے اس پہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریکویسٹ کروں گا مرد حضرات سے کہ تھوڑا سا اوائڈ کریں. اگر غصہ آ جاتا ہے تو آپ ٹھیک ہے اوور کم کر لیں, کیونکہ جو ایک عورت ہوتی ہے وہ ایک بیوی بھی ہوتی ہے, ایک ماں بھی ہوتی ہے, اور بھی اس کے بہت سارے رشتے ہیں, تو وہ ہر جگہ پھنسی ہوئی ہوتی ہیں. تو غصہ تھوڑا بہت ان کا بنتا ہے, تو اتنا زیادہ ان کے غصے کو سیریس نہ لیا کریں. یہ مردوں سے ایک ریکویسٹ ہے میری. ویسے بہت سارے اچھے ہسبینڈز بھی ہیں, اور وہ بڑا ہی آج کل تو میں دیکھتی ہوں کچھ ہمارے سرکل میں بھی ہیں, اتنے کوئی تابعدار ہو گئے ہیں ہسبینڈز, بچوں کے بعد بڑے تابعدار ہو جاتے ہیں. برداشت کرنے لگے ہیں نا, برداشت کرنے لگے بچوں کے بعد. میرے خیال میں جو بھی مرد ہے وہ ریئلائز اگر کر لے تو اچھا ہے پہلے, لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے غصے کے بعد اور پھر وہ روتے رہتے ہیں. لیکن تھوڑا شہری اثر پڑتا ہے بچوں پہ آپ کے نا. اگر آپ میاں بیوی لڑیں گے, غصہ کریں گے ایک دوسرے کے اوپر, تو بچوں پہ بہت برا اثر پڑے گا. آگے چل کے یہی مسائل زیادہ بڑھ جائیں گے تو بات کو تک چلی جاتی. تو زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ کی ہلکی پھلکی نوک جھوک ہے بھی تو وہ آپ کے روم کی حد تک ہو, بچوں کے سامنے نہ لڑیں, غصے سے نہ کریں. کیونکہ جو بچے بچپن سے دیکھتے ہیں نا کہ جن کے پیرنٹ غصہ کر رہے ہیں, بہت سے مرد حضرات ہوتے ہیں گالیاں بہت دیتے ہیں, تو وہ
بچپن سے دیکھ کے پھر بچوں میں آتا ہے. بچے ضرور گالی دیتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی گالی بک رہا ہے تو بچہ ضرور دے گا, اس میں بچے کی غلطی نہیں ہے. بچہ تو پھول کی طرح ہوتا ہے, جیسا فیڈ کریں گے ویسا وہ آپ کو رزلٹ دے گا. تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے کھانے پہ بات کی, بچوں کے بڑوں کے سب, کیونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں, اور سحری تو ہو گئی, افطار چلے وہ بعد میں ہوگی, لیکن اس کے لیے کوئی ایسی چیز جو ہم ضرور یاد رکھیں؟ افطار کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے, جیسے سحری جو ہے انرجی ڈینس ہونی چاہیے, افطار اتنی ہی لائٹ ہونی چاہیے. مطلب آپ ایک کھجور لے لیں, کھجور بھی اللہ تعالیٰ کے ایک پیکیج ہے جس میں ہر چیز ہے. اس کے بعد پانی لیں, نماز پڑھیں, اور اس کے بعد روٹین کا کھانا کھائیں. اس کو کبھی بھی ہیوی نہ بنائیں, اس لیے کہ افطار کے بعد صبح سحر تک آپ کے پاس وافر ٹائم ہوتا ہے, آپ کھا سکتے ہیں. مین ہائیڈریشن پہ دیں, اس پہ زور دیں کہ لسی پی لیں, لیمنیڈ پی لیں, پانی پی لیں, لیکن چیزیں لائٹ رکھیں. اور ایک ریکویسٹ میں کروں گی, جو ہم فروٹ چاٹ بناتے ہیں اس پہ جو فروٹ کٹس رکھا کریں, فریش فروٹ ہیں, ڈفرنٹ رنگ کے ہیں, کاٹ کے رکھ دیے, خود بھی کھائیں, بچوں کو بھی کھلائیں. اور چینی کا استعمال نہ کریں, مسالوں کا استعمال نہ کریں, بالکل نہیں. ہم نے تو بالکل ختم کر دیا اپنے گھر میں ویسے. یہ بالکل صحیح, چاٹ مسالہ اور چینی. لیکن پکوڑے سموسے کھانے کا تو دل کرتا ہے, اس کو کیسے روکیں؟ وہ ایکچولی ہمارا کلچر بن چکا ہے, ادروائز اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, آپ کھانا 2 مرتبہ کھا لیں. فیسٹیوٹی بھی ہے نا, وہ فیسٹیوٹی ہمارے پاس کھانے سے ہی ہوتی ہے. بالکل, کھا تو ہم ہمیشہ سکتے ہیں. مجھے تو 3 سموسے کم از کم چاہیے. آلو کے, قیمے کے؟ 2 قیمے کے, 1 آلو کے. 2 قیمے کے پکوڑے بہت سارے, یعنی 30 دن میں 60 قیمے کے سموسے ہو جائیں گے اور 30 آلو کے. واہ, ہے نا. اوکے, ہے نا, اچھا ہے نا, یہ اچھا ہے. تو روزانہ ہوتے ہیں, کوئی لگے گا نہیں کچھ بھی, نہیں وہ تو ہمیں کھا پی کے سب وہ ساری ایکسرسائز ہو جائے گی. لیکن یہ ہو جاتا ہے ہر رمضان میں؟ ہر رمضان میں ہوتا ہے یہ کہ میں پکوڑے, سموسے اور جلیبی, یہ ساری چیزیں ضرور کھاتی ہوں. اور اچھا, ویسے شکر ہے کچھ ہوتا نہیں ہے کہ ایسا کوئی چیز ہو کہ ویٹ بڑھ جائے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو. یہ ہے کہ سب ہضم ہو جاتا ہے اور بڑے مزے سے ہو جاتا ہے. اور تھوڑا جوس, دہی وہی یہ کھا لینا, یہ چیزیں کر لیتے ہیں. ہاں, اس کے بعد تو جوس پینا لازمی ہے. ہضم کیا. کوئی آپ کا بھائی, آپ کو بھی کچھ یاد آیا خاص, جیسے انہوں نے یہ سموسوں کی اپنی کوانٹٹی بتائی؟ میں وہی کہہ رہی تھی کہ جب تک مطلب میں خود بڑی ہیلتھ کانشیس ہوں, اور میں چیزیں بقول آپ کے کہ میں چپس اور وہ اس دن کھا رہی تھی کیونکہ میرے پاس کچھ تھا نہیں, تو میں نے کہا وہی کھا لوں. تو اب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے میں گھر میں بھی ہوتا ہے کہ فروٹس وغیرہ کاٹتی ہوں, تو میں امی کو کہتی ہوں, امی کہتی ہیں مت بناؤ پکوڑے وکوڑے, تو میں کہتی ہوں امی جب تک نہیں ہوتے, اور وہ گرین والی ساس نہیں, چمی چڑی ساس جو ہماری چٹنی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, تب تک میرا لگتا ہی نہیں, فیلنگ ہی نہیں آتی کہ مطلب رمضان ہے نا. تو وہ بنانا تو لازمی ہوتا ہے. میں خود بنا لیتی ہوں اپنے لیے, بھلے تھوڑا سا بنا لوں لیکن بنا لیتی ہوں میں. وہ اس کے بغیر روزہ کھولنے میں مزہ نہیں. لیکن ساتھ کریں گے وقت, یہاں پر کریں گے نا. چٹنی ابھی بننی تھی, آج بھی کچھ ہمارا پلان تھا شاید. جی تھا, لیکن وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے بعد میں بنا لیں گے. ابھی تو ماشاءاللہ سے بہت دن ہے, تو وہ کسی دن جیسے قاری صاحب بول کے گئے تھے, وہ بریانی بھی بنانے کی کوشش کر لیں گے, ہے نا. ہاں ہاں, میں بریانی تو بالکل, بریانی بھی کھائیں. آپ کو پسند ہے بریانی؟ ہاں, بریانی میں شوق سے کھاتا ہوں. اوکے, آپ کو تو ہم نہیں پسند ہے, پکا نہیں ہے, آپ کو بلائیں گے, وعدہ کوئی نہیں کر رہے. دیکھو جب دیکھ بنے تو پلیز ضرور یاد رکھنا. تو ہم وعدہ کوئی نہیں کر رہے, لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو اس وقت بھی یاد رکھیں. تو ابھی بڑی مزیدار چیزیں انہوں نے بنانی ہے, اور غصے کے بارے میں یا اوور آل کھانے پینے کے حوالے سے ہم ڈسکشن کرتے رہے ہیں, اور ایسی ڈسکشنز بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں. ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں. بس بات یہی ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم واقعی کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم کر لیتے ہیں. جو نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کو کوئی کتنا بھی کہے آپ نہیں مان سکتے, اور یہ ہم سب جانتے ہیں. بلکہ ریلیشن شپس میں بھی جو لوگ کہتے ہیں نا, یہ بیوی سے ڈرتا ہے, میاں سے ڈرتا ہے, یہ میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ ڈرنا ورنا نہیں ہوتا, کرتا ہر کوئی وہ ہے جو اس کی مرضی ہے. بس تھوڑا لحاظ کر لیتے ہیں, یا کچھ لوگ محبت کرتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ انسان نے کرنا وہی ہوتا ہے, گھر میں نہیں کرے گا تو باہر نکل کے کرے گا جو اس کی مرضی ہے. جو بھی اپنے غصے میں خاموش ہو رہا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو ڈر رہا ہے. چاہے میاں بیوی ہے, وہ میرے خیال سے محبت میں کرتا ہے, ڈر کے نہیں کرتا. اور جس نے جو کرنا ہے میرے خیال میں وہ کام کرے گا, چاہے وہ چھپ کے کرے, وہ چاہے سامنے آ کے کرے, تو وہ تو اس کو اس کام سے آپ روک نہیں سکتے. آج کے دور میں ڈر ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے, مفتی صاحب بھی بیٹھے تھے, مفتی صاحب کہتے رہے تھے کہ غصہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمارے ایک بڑا گندا سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ
किसी को इग्नोर करेंगे तो वो और लोग तंग करते हैं, ये भी मतलब है। ऐसे लोगों को सब ये बना लेते हैं कि यार ये कोई बहुत ही आसान चीज है कि आके इसको तंग करते रहो, ये तो गुस्सा करेगा नहीं। ये लोगों को अपना चेंज करना चाहिए कि अगर कोई गुस्सा पी रहा है, क्योंकि गुस्सा पीना एक बहुत बड़ी, अगर आपके पास ताकत है और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग जो है वो इसको फिर मजाक समझ लेते हैं। ये आपकी बात बहुत बेहतरीन है, और इसे मैं लड़कियों या खवातीन के कॉन्टेक्स्ट में भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो बाहर निकल के काम कर रहे हैं उनको इस हद तक जिच ना कर दें कि फिर वो कोई भी ऐसा रिटेलिएशन करें जो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और फिर वो आना आ जाती है और कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो ये ख्याल रखने की जरूरत है। बड़ी अच्छी आपने बात की थी, लेकिन वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है, हम इसे फिर आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो रोजाना मुलाकात होगी, हमारे नाजरीन से भी मुलाकात होगी। थैंक यू शेफ, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुमाइला आपका भी, डॉक्टर साहबा आपका भी, शहरी, और हमसे मुलाकात होगी। और अनम ने जो सवाल किया था उस पर हम जरूर सोच के और देखते हैं कि क्या किस तरह से होता है। आप अपना ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात